اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ شیطان کی واپسی آپ لوگوں کے چہروں کی شگفتگی سے لگ رہا ہے کہ شیطان کی واپسی بھی ہو چکی ہے اور شاید دوستی بھی ہو چکی ہے یا کم از کم صلح ہو چکی ہے۔ تو آج تو ہمیں شیطان کے خلاف بولنا ہے، تو اگر کسی کو کوئی جملہ ناگوار گزرے تو ابھی پیشگی معذرت۔ ماہ رمضان المبارک گزر چکا، عید آ چکی، شوال رواں دواں ہے، اور ایک مومن جس نے ماہ رمضان بہت اچھی طرح گزارا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے مطابق گزارا اور لعلکم تتقون کی منزل پر رہ کے گزارا، وہ مومن یقیناً ماہ رمضان کو مس کر رہا ہے۔ اور اس حوالے سے کس طرح ماہ رمضان کے فوائد کو سال بھر تک جاری رکھا جائے، اس عنوان سے گفتگو پچھلے ہفتے آپ کے سامنے گوشے گزار کی گئی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی چیز کے دو اسباب ہوا کرتے ہیں، ایک داخلی پہلو اور ایک خارجی پہلو۔ اگر آپ کسی سبب نیکی کو نہیں کر پا رہے یا گناہوں سے نہیں بچ پا رہے تو یقیناً اس میں آپ کی نفس کی کمزوری ہے، آپ کی سستی کاہلی ہے، آپ کی غفلت ہے۔ لیکن بہرحال اس کا ایک خارجی عنصر بھی ہوتا ہے، ایک خارجی سبب بھی ہے، اور وہ ہے شیطان یا شیطان نما انسان۔ جب ماہ رمضان شروع ہوا تھا تو ہم نے دیکھا تھا اور سنا تھا اور اس پہ ایمان بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی سہولت کے لیے شیطان ملعون کو مقید کر دیا، اور یہ احادیث مبارکہ بھی ہماری نظروں سے گزری کہ جب رمضان المبارک کا چاند دکھائی دیتا ہے تو جہنم کے دروازے بند اور بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نیز شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یعنی نہ صرف بند کر دیا جاتا ہے بلکہ ان کو زنجیروں میں جکڑ بھی دیا جاتا ہے تاکہ وہ جس جگہ قید ہوں وہاں بھی کسی قسم کی حرکت نہ کر سکیں، کوئی پیغام کسی چوکیدار یا نگراں کے ذریعے اپنے کسی دوست کو نہ پہنچا سکیں، بلکہ ایک ایک شیطان پر 7 فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ہر سرکش شیطان کے ساتھ 7 فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے شیطان کے پاس کوئی بھی وے آؤٹ نہیں ہوتا اور وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا۔ اب مومن الحمدللہ ایک فری ہینڈ کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے اور خوب رچ کے نیکیاں کرتا ہے، ڈھیر ساری نیکیوں کو، نعمتوں کو، سعادتوں کو سمیٹتا ہے اپنے دامن میں، اور خوب سیر ہو کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہوتا ہے۔ پورے مہینے ماہ رمضان کے اور پورے 29 یا 30 دن وہ اسی سرور میں گزارتا ہے۔ لیکن یہ ایک عجیب حدیث بھی ہماری نگاہ سے گزری، وہ یہ کہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ فقط ماہ رمضان میں عبادت کیا کریں گے، اور یہ حقیقت ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو معاشرہ تنزلی کی طرف گامزن ہے، گناہوں کا انبار ہے، نیکیاں قلیل تعداد میں ہیں، قیت الرجال ہے، لیکن ماہ رمضان میں پتہ نہیں فاسق سے فاسق مومن کو بھی کس طرح شعور آ جاتا ہے اور وہ ماہ رمضان میں نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مسجدیں بھر جاتی ہیں اور گناہ کے اڈے خالی ہو جاتے ہیں، بلکہ گناہوں کے اڈوں میں یعنی ٹی وی اور میڈیا پر ماہ رمضان سے متعلق، نیکیوں سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے۔
لیکن پھر وہی افسوس کی بات کہ ماہ رمضان کے بعد یہ سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، ایک ایک مومن پر کئی کئی شیطان ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. جس طرح ایک شیطان پر 7 فرشتے مقرر تھے، اب اسی قید کا بدلہ لینے کے لیے شیطان باہر نکل آئے، اب ایک ایک مومن پہ 7 شیطان یا 70 شیطان ٹوٹ پڑتے ہیں. احادیث میں آیا ہے کہ گوشت پر اس قدر بھیڑیں نہیں ٹوٹی پڑتی جس قدر مومنین پر شیطان ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. چنانچہ یہ جو آپ کو ایک دم سے اپنی طبیعت میں بوجھل پن، اداسی اور دوبارہ وہی ماہ رمضان سے پہلے والی کیفیت نظر جو آتی ہے، اس میں یقیناً آپ کی کم ہمتی، بزدلی، پستی، سستی کا عمل دخل ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیطانوں کی جو یلغار مومنین پر ہوتی ہے اس کا بھی اپنا عمل دخل ہے. تو ایک عقل مند مومن یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پتہ چلائے کہ آخر دوبارہ اس گناہ کو کرنے کے کیا اسباب ہیں. اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ شیطان لفظ شطن سے نکلا ہے، اور شطن کا مطلب ہے باغی، خبیث اور گمراہ کرنے والا شخص، چیز، جن یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے. یعنی اس کا تعلق جنوں سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق انسانوں سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق چیزوں سے بھی ہو سکتا ہے. اور اس کا تذکرہ سورہ انعام آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور ہم نے ہر نبی کے لیے بنایا عدوًا شیاطین الانس والجن، دشمن جو کہ شیاطین ہیں انسانوں میں سے اور جنوں میں سے. یعنی کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کا کوئی دشمن نہ ہو، اور وہ دشمن شیطانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان حقیقت میں ایک جن تھا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور وہ جنوں میں سے تھا. تو انسان کو بہکانے والے انسان بھی ہو سکتے ہیں، انسان کو بہکانے والے جن بھی ہو سکتے ہیں، اور ہر وہ شخص، ہر وہ چیز جو انسان کو گمراہ کرے اس کو شیطان کہتے ہیں. ہاں، ابلیس جو کہ اس میں علم ہے، اس میں خاص ہے، اس خاص شیطان کو کہتے ہیں کہ جس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا اور یہ کہا کہ اس شجر ممنوعہ سے وہ پھل کھا لو جس کا تمہیں منع کیا گیا ہے، اگر تم نے کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اگر تم نے کھا لیا تو تمہیں ایک ابدی زندگی مل جائے گی اور تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے. تو وہ ابلیس تھا. اور شیطان ہر بری چیز، ہر برے شخص کو کہتے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جنوں میں سے ہو. اچھا، ایک بات سن لیجئے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی شیطان کے پھندے کے عنوان سے 2 دروس اس سلسلے میں دیے جا چکے ہیں، اور اس تیسرے درس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کے مختلف پھندے ہیں جو مختلف لوگوں کے لیے وہ استعمال کرتا ہے. اس حوالے سے ایک واقعہ بھی ملتا ہے ہمیں. شیخ مرزا انصاری کے زمانے میں ایک شخص نے خواب میں شیطان کو دیکھا کہ وہ مختلف پھندے لیے ہوئے ہیں. تو جب اس سے پوچھا کہ یہ مختلف پھندے کیوں ہیں تمہارے پاس، تو شیطان نے کہا کہ یہ مختلف قسم کے لوگوں کے لیے مختلف پھندے میں استعمال کرتا ہوں. اور جب اس شخص نے کہا کہ میرے لیے اس میں کون سا پھندا ہے، تو شیطان نے کہا تو اپنا یار ہے، تجھے کسی پھندے کی ضرورت نہیں. تو یاد رکھ لیجئے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ابھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، مثلا ایک شخص جس کے ماں باپ دونوں ڈائبیٹک ہیں، تو وہ چونکہ ابھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، چنانچہ اس کو احتیاط کا کہا جائے گا. ڈاکٹر اسے پریونٹیو میجرز کا کہیں گے کہ وہ ایسی غذائیں استعمال کرے، ایسا لائف اسٹائل ایڈاپٹ کرے کیونکہ اس کو ڈائبٹیز نہ ہو. اسی طرح ہائپر ٹینشن، اس طرح اور بیماریاں. اگر وہ شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، مثلا ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن یا کوئی، اب اس کا علاج مختلف ہوگا. اب ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا تم احتیاط کرو، ڈاکٹر یہ کہے گا تم فوراً میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں دوا دوں گا. اگر شدید مسئلہ نہیں ہے تو گولیوں سے علاج، اور اگر مسئلہ گھمبیر ہے
تو پھر انجیکشن سے علاج اور ہاسپٹلائزیشن، اس کو ہم کہتے ہیں علاج۔ علاج کے بعد جب وہی شخص ڈسچارج ہوتا ہے صحت یاب ہو کر، تو پھر وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی دوا تو استعمال کروں گا لیکن پرہیز کیا کیا ہے؟ پھر وہ بتلاتے ہیں بھئی آپ نمک سے پرہیز کریں اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے، بھئی آپ شوگر سے پرہیز کریں اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہی شخص ہے لیکن علاج مختلف ہے۔ بیماری سے پہلے اسی علاج کو احتیاط کہتے ہیں، اور جب باقاعدہ علاج شروع ہوتا ہے دوا سے تو اس کو کیور یا ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، اور جب وہ فارغ التحصیل ہو جاتا ہے یعنی علاج سے مبرہ مستثنی ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ابھی حسن ظن سے ماشاءاللہ انشاءاللہ کام لیتے ہوئے آپ تمام لوگ لعلکم تتقون کی منزل پر پہنچ چکے ہیں، آپ نے تقوی حاصل کر لیا ہے، ماہ رمضان کو کامیابی کے ساتھ گزار لیا ہے۔ اب آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اب میں جس تقوی کا حامل ہوں اس تقوی کو سنبھال پاؤں گا کہ نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنا آسان ہے لیکن اس کو قائم رکھنا مشکل ہے، اسی طرح عزت حاصل کرنا معاشرے میں آسان ہے لیکن عزت کو ملیا میٹ کرنا شاید سیکنڈوں کا اور منٹوں کا کام ہے۔ تو آپ لوگ چونکہ عبادت گزار بن چکے، عابد بن چکے، متقی و پرہیزگار بن چکے، اب شیطان آپ پر اس طرح حملہ نہیں کرے گا کہ جس طرح ایک عام انسان پہ کیا کرتا تھا، یا آپ پر اس طرح حملہ نہیں کرے گا کہ جس طرح اس نے رجب اور شعبان کے مہینے میں کیے تھے اگر آپ نے روزے نہیں رکھے تھے، ایک عام سی جسے کہتے ہیں کہ زندگی گزاری تھی آپ نے۔ تو اب شیطان کا طریقہ کار الگ ہوگا، کیونکہ شیطان نیکوکاروں کو الگ طریقے سے بہکاتا ہے اور بدکاروں کو الگ طریقے سے بہکاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو بہکانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آئیے چلتے ہیں ان پھندوں کی طرف، ان طریقوں کی طرف، ان حربوں کی طرف، ان حملوں کی طرف کہ جس سے شیطان اب ایک متقی پرہیزگار شخص کو بہکانے جا رہا ہے۔ مثلا ایک متقی پرہیزگار کو شیطان خود پسندی کے ذریعے بہکائے گا کہ وہ اپنی عبادت پہ ناز کرے۔ ایک شخص جو کہ عبادت میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ اب خود ساختہ عبادتیں ایجاد کرنے لگا ہے، اس کو الگ طریقے سے بہکائے گا یعنی بدعت کے ذریعے۔ ایک شخص جو عبادت میں اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں دنیا میں اور کوئی نہیں، سب بھیڑ بکریاں ہیں اور میں ہی افضل ترین شخص اس کائنات پہ بچا ہوں، وہ تنہا ہوتا چلا جائے گا۔ اس تنہائی کو شیطان کس طرح استعمال کرے گا اس کے خلاف، اس کا تذکرہ۔ چوتھے مرحلے میں ان لوگوں کا تذکرہ جنہوں نے وقتی طور پہ دشمنی کی تھی اور اب اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ پانچواں مرحلہ وہ لوگ جو کہ صدقہ و خیرات دیا کرتے تھے اب بند کر دیے، اب تمام روپے پیسوں کا رخ اپنی ذات اور اپنے خاندان کی طرف۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان میں عبادت کی اور اس کے بعد فقط عبادت کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا، علم کی طرف، مسائل کی طرف توجہ نہ کی، تو جاہل عابد کو اس شیطان کس طرح بہکاتا ہے اس کا تذکرہ۔ اس کے بعد ماہ رمضان میں ٹی وی پر، میڈیا پر یا آس پاس کے ماحول میں حق نما باطل جو آپ کو نظر آیا تھا، بظاہر پرہیزگار چہرے، ان سے کس طرح انسان دھوکہ کھاتا ہے اس کا تذکرہ۔ آٹھویں مرحلے میں آزمائش خدا کہ نعوذ باللہ انسان اتنا متقی پرہیزگار بن جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ اب میرے آزمانے کے دن گئے، اب میں خدا کو آزماؤں گا۔ نمبر 9، دیندار افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم دیندار بن گئے، اب ہمیں شیطان نہیں بہکا سکتا۔ ان کو کس طرح شیطان بہکاتا ہے اس کا تذکرہ۔ 10ویں مرحلے میں تنہا پرواز، جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اب کسی رہنمائی کی، کسی استاد کی، کسی مرجع کی، کسی کتاب کی ضرورت نہیں، اب میں اپنی عقل کے بلبوتے پر فیصلہ کر سکتا ہوں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ 11ویں مرحلے پر ان وسوسوں کا تذکرہ کہ جو انسان کے دلوں میں، انسان کے کان میں، انسان کے ذہن میں شیطان پھونکتا ہے عبادت کے وقت۔ اور آخر میں ایک ایگریسو پالیسی کا اعلان
ایک قرارداد انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کی تائید سے منظور کی جائے گی کہ جس میں آپ لوگ عہد کریں گے کہ ہم شیطان کو کس طرح پچھاڑیں گے، کس طرح تہ تیخ کریں گے اور کس طرح اس کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں گے۔ آئیے اپنی گفتگو کے پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، خود پسندی۔ دیکھیے، خود پسندی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پسند کرنا شروع کر دے خود بخود، اور خود کو پسند کرے، کسی اور کو پسند نہ کرے۔ یعنی اگر وہ گفتگو کرے تو اپنے بارے میں، اپنی جسمانی ساخت کے بارے میں، اپنے حسن کے بارے میں، اپنی طاقت کے بارے میں، اپنے لباس کے بارے میں، اپنی چیزوں کے بارے میں، مثلا موبائل، کمپیوٹر وغیرہ، بیوی بچوں اور شوہر کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، گھر میں موجود فرنیچر کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ، یعنی اپنی ذات اور اپنی ذات سے منسلک و مربوط چیزوں سے متعلق گفتگو کرنا، تعریف کرنا، فخر کرنا، اور لوگوں کو مجبور کرنا کہ وہ خود اس کی تعریف کریں۔ باقاعدہ علم نفسیات میں یہ ایک مرض ہے جس کو ہم کہتے ہیں نارسیسزم، اور ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں نارسسسٹ، نرگیسیت یا نرگس، وہ شخص نرگس کہلائے گا۔ یعنی اور باقاعدہ یہ ایک یونان میں ایک شخص گزرا ہے، نارسسٹ اس کا نام تھا، اور وہ اتنا حسین و خوبصورت تھا، جس طرح ہمارے یہاں یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے ہیں، اس طرح اس کے حسن کے چرچے تھے۔ اور وہ ایک دفعہ اپنے پانی میں اپنے عکس کو دیکھتا ہے تو وہ کھو جاتا ہے اپنے حسن میں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے ہی حسن میں، اپنے ہی عشق میں گرفتار رہتا ہے۔ تو یہ خود پسندی۔ لیکن ایک مومن جو کامیابی سے ماہ رمضان گزار کے آیا ہو، وہ دیگر باتوں پہ تو شاید تکبر اور فخر اور خود پسندی کا شکار نہ ہو، لیکن بہرحال اپنی عبادتوں کے حوالے سے وہ ضرور خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں عجب۔ یعنی انسان عبادت کرے اور اس کے بعد اس عبادت پہ فخر کرے اور بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ جو کچھ کیا، اس سے عبرت حاصل کرو کہ اس کی طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کے ایک گھڑی کے گھمنڈ نے پانی پھیر دیا، حالانکہ اس نے 6000 برس تک، جو پتہ نہیں دنیا کے سال تھے یا آخرت کے، اللہ کی عبادت کی تھی۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ شیطان نے 6000 برس فقط 2 رکعت نفل پڑھی تھی، اس کے علاوہ عبادت اور کی تھی، لیکن بہرحال عبادت گزار تو تھا۔ اور یہ بھی شاید قصہ آپ نے سنا ہوگا، مختصراً بیان کرتے چلیں۔ عزازیل تھا اس کا نام اصل۔ جب اللہ نے یہ اعلان کیا کہ آج میں ایک شخص کو سزا دینے والا ہوں، تو تمام فرشتے کام گئے، جس میں سب سے زیادہ پہلے آسمان کے فرشتے پریشان ہوئے، کیونکہ ہم کم ترین فرشتوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، کہیں وہ سزا ہم کو نہیں دی جانے والی۔ لیکن وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی دعا قبول ہو، چنانچہ وہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کی طرف گئے، ان سے دعا کی، سفارش کی، استدعا کی۔ انہوں نے کہا ہم تم سے برتر ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنا نہیں معلوم کہ ہماری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، چلو تیسرے آسمان کے فرشتوں کے پاس چلتے ہیں۔ اسی طرح ہر آسمان کے فرشتوں نے انکار کر دیا کہ ہم تم سے افضل تو ہیں، لیکن اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتے کہ تمہاری سفارش کر پائیں۔ پھر تمام آسمانوں کے فرشتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم عزازیل کے پاس چلتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ پرہیزگار اور عبادت کرنے والا ہے، وہ ہماری سفارش کرے گا، وہ ہمارے لیے دعا کرے گا۔ اور جب عزازیل ان لوگوں کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں آیا تو پتہ چلا کہ وہاں سینیریو ہی ڈیفرنٹ تھا، عجیب منظر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ آدم کو سجدہ کرو، سب لوگوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور یہ کہا کہ میں زیادہ معتبر ہوں، افضل ہوں، میں نے زیادہ عبادت کی ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں نور سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہیں، آدم نے تو عبادت ہی نہیں کی، میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون و مردود کہہ کے اپنی محفل سے رائندہ درگاہ کر دیا، اور جب اس کو گمراہ قرار دیا تو اس نے بھی قسم کھائی
کہ میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، جس طرح تو نے میری راہ ماری ہے میں تیری راہ ماروں گا، جس طرح تو نے میرا نقصان کیا ہے میں تیرا نقصان کروں گا، جس طرح تو نے مجھے ذلیل کیا نعوذ باللہ میں تیرے بندوں کو ذلیل کروں گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ ڈیکلیریشن بھی دے دیا تھا کہ میرے خاص بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور چونکہ اس نے اتنے عرصے عبادت کی تھی اس کا صلہ اس کو آخرت میں تو ملنا نہیں تھا، کچھ نہ کچھ کنسیشن اور رعایت یا صلہ تو دینا تھا۔ تو چنانچہ جب شیطان نے یہ کہا کہ مجھے مہلت دے، تو اللہ نے کہا کہ میں تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دیتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قیامت کی مہلت دی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے پہلے کی مہلت دی، لیکن بہرحال اللہ نے اس کو مہلت دی اور یہ کہا کہ میرے نیک بندوں پر تیرا کچھ بس نہیں چلے گا۔ اور اس کے بعد شیطان نے جو ہے لوگوں کو بہکانا شروع کیا، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان پہلے تو آپ کو عبادت سے روکتا ہے کہ صبح فجر میں نہ اٹھو، صبح فجر جو ہے 4:45 بجے ہوتی ہے اور تمہیں اسکول اور یا کالج کے جانے کے لیے 7 بجے دوبارہ اٹھنا ہوتا ہے، نیند ٹوٹ جائے گی، دوبارہ نہیں اٹھا جائے گا، اکٹھا اٹھ کے قضا پڑھ لینا، اس کے بعد وہ قضا بھی بھلا دیتا ہے۔ صبح کی بجائے رات کو دیر تک پڑھا کرو، صبح آنکھ کھلے نہ کھلے لیکن رات تو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، سکون سے پڑھائی ہوگی، روزہ نہ رکھو کمزوری ہو جائے گی، تم کو ویسی بھی شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا امکان ہے کل بہت گھومنا ہے، شاپنگ کرنی ہے، اسکول کالج وغیرہ وغیرہ، صدقہ و خیرات نہ دو، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، اپنے اوپر خرچ کرو۔ لیکن جو نیک مومن ہوتے ہیں وہ اس کی ایک نہیں سنتے، روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی دیتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہوں سے بھی بچتے ہیں۔ اب جب وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ اب یہ مومن میرے بس میں نہیں، میرے ہاتھ آنے والا نہیں، تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ الٹی چکی، الٹی گنگا بہانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسے؟ اب وہ آپ کو فجر کی نماز بھی اٹھائے گا، اب وہ آپ کو نماز شب بھی پڑھوائے گا، اب آپ کو وہ گناہوں سے بھی بچائے گا، اب آپ کو نیکیوں کی توفیق شیطان خود دیتا ہے۔ اور جب انسان اتنا زیادہ نیکوکار بن جاتا ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے ممیز ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں ایک خود پسندی اور عجب کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے کہ اب میں ان لوگوں سے بہتر ہوں، امی دیکھو ٹھیک سے حجاب نہیں کرتی، میں مکمل حجاب کرتی ہوں، ابو جو ہیں وہ اکثر نماز نہیں پڑھتے، بعض اوقات تاخیر سے پڑھتے ہیں، بھیا تو جو وہ چیٹنگ میں بس لگا رہتا ہے اور دیر سے آتا ہے، ماں باپ کی سنتا نہیں ہے، میں سب سے افضل ہوں، میں سب سے بہتر ہوں، میں تو مدرسے بھی جاتی ہوں، میں جو ہوں وہ اپنا اسکول کالج اور مدرسے کی تعلیم پہ بھی توجہ دیتی ہوں، سب میری تعریف کرتے ہیں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ اور تھوڑی سی بھی نیکی آپ کر لیں گے تو آپ کہیں گے بس یہ سب سے زیادہ ہے، اور یہی سب سے کام اہم ہے اور لوگوں کو یہی کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی مستحب عمل کو شروع کر دیا تو آپ یہ کہتے ہیں بس تمام لوگوں کو یہی کام کرنا چاہیے اور باقی کام جو لوگ کر رہے ہیں وہ غلط ہے یا کم اہم ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے گناہ ہو گیا تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر گناہ ہو گیا تو اللہ بخشنے والا ہے اور میں تو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں، میں تو اللہ کے مقرب بندوں میں میرا شمار ہوتا ہے۔ تو پہلے شیطان کوشش کرتا ہے کہ آپ کو بہکائے، روکے، اور جب آپ نہیں رکتے تو پھر آپ کی وہ اسپیڈ بڑھا دیتا ہے، اور اسپیڈ بڑھانے کے بعد آپ کو خود پسندی اور عجب کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مثلا ایک شخص جو باقاعدگی سے نماز کا پابند تھا، ایک دفعہ اس کی فجر کی نماز چھوٹ گئی تو اس نے صبح اٹھ کے فجر کی نماز 20 مرتبہ پڑھی۔ دوسرے دن شیطان خود اس کو اٹھانے آیا، اے خدا کے بندے اٹھ جا، ورنہ کل کی طرح پھر قضا ہوگی اور پھر تو زیادہ ثواب کما لے گا، ابھی تو فقط 2 رکعت کا ثواب کما رہا ہے، تو 20 رکعت کا ثواب کما لے گا۔ تو یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ بعض اوقات آپ کے لیے نیکیاں اتنی آسان ہو جاتی ہیں اور گناہ کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں روزے پہ روزے رکھ رہی ہوں، مجھے کیا ہو گیا ہے، نماز شب میں خود آنکھ کھل جاتی ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے، ٹی وی دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، مجھے کیا ہو گیا ہے، غیبت کرنے پہ میں جو ہوں وہ آنکھ بگولا ہو جاتی ہوں۔ اور کچھ ہی عرصے بعد یہی شخصیت تکبر، خود پسندی اور عجب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کے جا رہا تھا نماز شب پڑھانے کے لیے مسجد میں، تو جب بیٹا نمازیوں کیا لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ سو رہے ہیں،
تو وہ کہتا ہے کہ ابو کیسے غفلت میں مبتلا یہ لوگ ہیں، ان کو تھوڑی سی فکر نہیں کہ یہ نماز شب پڑھ لیں. تو اس کے والد نے اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا اس سے بہتر تھا کہ تم بھی سو جاتے. تو یہ حقیقت ہے، جب آپ نماز شب پڑھتی ہیں، جب آپ نماز فجر پڑھتی ہیں، جب آپ مستحب روزے رکھتی ہیں، تو گھر میں بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں رکھ پاتے، نہیں کر پاتے اتنی عبادت. تو آپ کے اندر ایک فخر و غرور پیدا ہو جاتا ہے. پہلے تو کوشش ہوتی ہے کہ اس نیکی کو ڈسکلوز کیا جائے، بتایا جائے کہ میں نے آج نماز شب پڑھی، آج میں نے روزہ رکھا، آج میں نے نیکی کی، آج میں نے صدقہ دیا، آج میں نے فلاں کی مدد کی. اور اگر نہیں ہو پاتی یہ نیکی ڈسکلوز تو آدمی اپنے تئیں ایک اندرونی عجب اور خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے. ماہ رمضان میں جتنی بھی نیکیاں کی اس کے بارے میں ایک یہ ڈر، یہ خوف رکھیے کہ پتہ نہیں وہ نیکیاں قبول ہوئیں کہ نہیں. شرعی حوالے سے، فقہی حوالے سے کتنے ایسے مسائل ہیں جو ہم محو کر دیتے ہیں اپنے ذہنوں سے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ روزہ اور نماز تو قبول نہیں ہوئی کیونکہ اس میں یہ شرط پوری نہیں ہوئی. یہ ذہن میں رکھیے، یا یہ ذہن میں رکھیے کہ ٹھیک ہے شرعی شرائط تو پوری ہو گئی، لیکن وہ ایک واجبی سا روزہ تھا، ایک واجبی سی نماز تھی، ایک ظاہری طور پر بھوک پیاس تھی، جس کے لیے خود آیت و روایت میں آیا ہے کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے شب بیدار ایسے ہیں جن کو تھکاوٹ کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا. تو نیکیاں کرنے کے بعد اس تشویش میں مبتلا رہیے کہ کہیں آپ کی یہ نیکی رائگاں تو نہیں چلی گئی، یا جسے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اس تردد میں رہیے اور مسلسل دعا مانگتے رہیے کہ اللہ میری عبادت کو قبول فرمائے. یہ کیا آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ تو یہ کوئی جا کر بتلا دیں کہ یہ آواز آ رہی ہے، اس کو ذرا بند کروا دیں. دوسرا مرحلہ بدعت یعنی دین میں کوئی چیز ایجاد کرنا، خود ساختہ عبادت. اور ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی عبادت کو کرنے لگتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہے اور مسلسل نیکیاں انجام دیتا ہے، تو بعض اوقات وہ خود اپنے طور پہ فیصلے کرنے لگتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے، بلکہ وہ اس میں خود بخود مبتلا ہو جاتا ہے کہ کچھ نئی عبادتیں ایجاد کر لے یا اپنے طور پہ فیصلے کر لے. اگر نماز میں شک آتا بھی ہے تو وہ اس شک کو رد کر دیتا ہے. کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز تو انسان کا خلوص ہوتا ہے. انسان کے اندر نیت پاک و پاکیزہ ہو تو اس کا عمل خود بخود قبول ہو جاتا ہے. تو یاد رکھ لیجئے کہ شیطان نے ایک پروپوزل دیا تھا خدا کو، اور یہ کہا تھا کہ اگر تو مجھے آدم کے سجدے سے باز رکھے تو میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ کائنات میں کسی نے نہ کی ہوگی. خدا نے کیا کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری عبادت ویسے ہو جیسے میں چاہتا ہوں. اللہ کو ہماری خود ساختہ عبادت نہیں چاہیے. مثلا 1 مہینہ ہو گیا آپ کو روزے رکھے ہوئے، آپ نے کہا کہ بھائی اب تو میری عادت ہو گئی ہے، اب تو دوپہر کا کھانا میں کھا ہی نہیں سکتی، مجھے تو الٹی ہو جائے گی، میں عید کے دن بھی روزہ رکھوں گی. حرام قرار دیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ ٹھیک ہے تمہیں عادت پڑ گئی ہے تو اب آہستہ آہستہ اس عادت کو ترک کرو. عید کے دن جو ہے وہ کم کھانا کھاؤ، یا جوس یا پانی پہ گزارا کر لو، پھر دوسرے دن تھوڑا سا زیادہ کھاؤ، پھر چوتھے دن جو ہے وہ تیسرے دن چوتھے دن تم اپنا نارمل کھانا کھاؤ. نہیں، بالکل حرام مطلقاً. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ آپ کھڑے ہو جائیں، جب آپ سے کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ آپ بیٹھ جائیں، جب آپ سے کہا جائے کہ گھر سے نکل جاؤ تو نکل جائیں، جب آپ سے کہا جائے کہ تلوار لے کے میدان جنگ میں آ جاؤ آپ تلوار لے کے میدان جنگ میں آ جائیں، جب آپ سے کہا جائے کہ کھاؤ پیو آپ کھائیں پئیں، جب آپ سے کہا جائے کہ روزے رکھو واجب ہے تو آپ روزے رکھیں. آپ کو اپنی مرضی نہیں دیکھنی. ایک تو مرضی یہ ہوتی ہے گناہوں کی مرضی جسے کہتے ہیں، ہمیں غیبت کرنے کا جی چاہ رہا ہے، ہمیں فلمیں دیکھنے کا، ہمیں میوزک سننے کا جی چاہ رہا ہے، ہمیں کسی کو ستانے کا جی چاہ رہا ہے. ایک تو گناہوں کی ول ہوتی ہے، خواہش و تمنا. ایک ہوتی ہے عبادت کی تمنا کہ میں سفر میں ہوں، میں کہوں کہ نہیں میں قصر نماز نہیں، میں 4 رکعت پڑھوں گا ظہر کی پوری، یا فجر کی میں 4 رکعت پڑھوں گا کیونکہ آج بڑا فریش ہوں جلدی سو گیا تھا
تو 2 رکعت کی بجائے اگر میں 4 رکعت پڑھوں، ہاں 2 سنت 2 نفل 2 فرض آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 فرض کو آپ کہیں میں 4 فرض بنا دوں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اپنی مرضی کی عبادت، اپنی خود ساختہ عبادت نہیں چلے گی، خدا کی بنائی ہوئی عبادت چلے گی. اور دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن لوگوں نے نہ صرف اپنی بنائی ہوئی عبادتیں ایجاد کی، بلکہ پورے فرقے کی بنیاد رکھی اور گمراہ ہوئے اور بلکہ کافر ہو گئے. مرزا احمد قادیانی ان میں سے ایک شخص تھا جس نے کئی علماء سے علم حاصل کیا تھا، علم دین، فارسی عربی پہ اس کو عبور تھا، فارسی و نسل تھا. اور اس نے دیکھا کہ میں عبادت میں علم میں بہت آگے بڑھ گیا ہوں اپنے ارد گرد کے علماء سے. تو اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کہیں میں کوئی خاص چیز تو نہیں، اللہ نے مجھے کسی خاص مقصد کے لیے تو نہیں پیدا کیا. ایسے توہمات، ایسے وسوسے ہمارے ذہنوں میں بھی آتے ہیں. چنانچہ اس نے کہا کہ مجھے فیصلہ کرنے دو. اچھا، اس کے حامیان بھی پیدا ہو گئے کہ جی جناب آپ تو بڑے پائے کے بزرگ ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے فیصلہ کرنے دو، مجھے کیا کرنا چاہیے، اور فیصلہ میں خود نہیں کروں گا، خدا سے پوچھوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. یعنی اب وہ وحی کا انتظار کرنے لگا. 40 دن چلا اس نے کاٹا مسجد میں. 40 دن کے بعد باہر نکلا اور کہا کہ خدا نے مجھے تمہارا امام بنا دیا، میں ہی مہدی موعود ہوں. اور کچھ عرصے بعد اس کی پروموشن ہو گئی. اس نے کہا کہ اب مہدی نہیں رہا، اب میں محمد کے بعد ایک نیا نبی بن گیا ہوں، اب میں نبی ہوں. اور وہ سیکنڈ لاسٹ نبی تھے، اب میں آخری نبی ہوں اور مجھ کو مانو. اور واقعی کئی لوگ، اور اب بھی خود کراچی میں، پاکستان میں، لاہور میں باقاعدہ ان کا گڑھ ہے. انگلینڈ سے باقاعدہ ایک ٹی وی اسٹیشن، ٹی وی چینل چل رہا ہے الاسلام.org کے نام سے. ہمارے یہاں al-islam.org ہے ہماری ویب سائٹ، اور وہ ہے الاسلام. بعض لوگ غلطی سے الاسلام لکھ کے بڑے مزے سے احادیث اور دیگر باتیں نوٹ کر لیتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے صرف ڈیش کا فرق ہے، یعنی فل ان دا بلینک کا فرق ہے، اس میں آپ خود اپنی طرف سے بھر لیجئے. تو اتنی مماثلت ہے ان کے وضاحتہ میں، ان کے ٹی وی چینل میں، ان کی باتوں میں، کہ آپ کہیں گے کہ بھائی تو ہمارے جیسے لوگ ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ مرزا احمد قادیانی کو کس نے بہکایا؟ اس کی عبادت نے. اور کہتے ہیں کہ لوگ، اس نے نہیں بلکہ لوگوں نے یہ کہا کہ اس نے جو آخری خطبہ دیا تھا 2 گھنٹے کا، وہ اتنا فصیح و بلیغ تھا کہ لگ رہا تھا کہ الہام ہو رہا ہے، وحی ہو رہی ہے، اور وحی کے جملے ہیں جو اس کی زبان مبارک سے نعوذ باللہ نکل رہے ہیں. اتنے لوگ اس کے پیچھے پاگل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، ہم اتنے اعلیٰ درجے کے گمراہ نہیں بن سکتے، لیکن کسی حد تک تو اپنے طور پر لوگوں سے، رہنماؤں سے، اساتذہ سے، علماء سے، مراجع تقلید سے بیگانے اور لاپرواہ اور بے نیاز تو ہو سکتے ہیں. خود اپنے طور پہ فیصلے کرنے کے، جسے کہتے ہیں کہ مجاز تو ہو سکتے ہیں. محمد عبد الوہاب نجدی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جنت البقیع کے حوالے سے 8 شوال کو جو منایا گیا، اور جو لیکچر موجود ہے ڈاکٹر عابد کا فیس بک پہ. تو عبد الوہاب کیا تھا؟ دیندار گھرانے کا ایک فرد تھا. اس کا باپ حنبلی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس کا بھائی دیندار تھا، بڑا دیندار گھرانہ تھا، لیکن انٹلیکچوئل تھا، جینیس تھا. بڑی جلدی اس نے چھلانگے مار کے بہت سارے منازلیں اس نے طے کر لی. جب طے کر لی تو اس نے کہا کہ اب تو میں خود اپنے طور پہ صاحب رائے بن چکا ہوں، اور اب لوگوں کو مجھے فالو کرنا چاہیے، اور یہ تمام جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں یہ پرانے ہو گئے، اب مجھے ایک نیا مذہب اور نیا فرقہ ایجاد کرنا چاہیے. تو نے وہابی فرقے کی، وہابی مذہب کی بنیاد رکھی، اور پھر کنگ عبدالعزیز کے ساتھ مل کر، برٹش گورنمنٹ کے ساتھ مل کر، ہمفرے اور لارنس نامی برٹش اسپائز کے ساتھ مل کر جس طرح اس نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا، جس طرح کربلا نجف میں حملے کیے، جس طرح احسا کے لوگوں کو قتال کیا، اور جس طرح غربوں کو ڈھایا، آپ کے سامنے ہے. تو اس کو کسی نے نہیں بہکایا، اس کی عبادت نے بہکایا، بلکہ عبادت نے بھی نہیں بہکایا، عبادت پہ غرور نے بہکایا. تو اگر آپ عبادت کریں تو اپنے سے بہتر عبادت کرنے والے کو دیکھ لیں. اگر آپ کوئی نیکی کریں تو اپنے سے پرانے نیکی کرنے والے شخص کو دیکھ لیں کہ یہ مجھ سے زیادہ نیکی کا، جسے کہتے ہیں حامل ہے. اپنے سے بہتر شخص، مراجعین، اصحاب، امام کو دیکھ لیں کہ انہوں نے مجھ سے اچھی، جسے کہتے ہیں کہ زندگی گزاری، مجھ سے اچھے نیک اعمال کیے، تو میں کیوں کر اپنی نیکیوں پر غرور و فخر کر سکتا ہوں. تیسرا مرحلہ، تیسرا پھندا یا تیسرا مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے ماہ رمضان کے بعد ایک مومن کے لیے جو متقی پرہیزگار بن چکا ہوتا ہے اور لعلکم تتقون کی منزل پر پہنچ چکا ہوتا ہے، وہ ہے تنہائی. اب آپ کو
ابو برے لگتے ہیں، امی میں کیڑے نظر آنے لگتے ہیں، آپ کو بہن بھائی کھلتے ہیں، آپ کو دوست احباب سے چڑ ہو جاتی ہے. کیوں؟ آپ متقی پرہیزگار بن چکے ہیں. وہ متقی پرہیزگار نہیں رہے. اگر تھے تو اب ان کا تقویٰ ختم ہو گیا ہے، آپ کا تقویٰ برقرار ہے. آپ نے ماشاءاللہ 6 شوال کے بھی روزے رکھے، آپ نے ماشاءاللہ جو ہے نماز شب ابھی تک جاری رکھی ہوئی ہے، آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ حجاب اور دیگر نیکیاں بھی جاری رکھی ہوئی ہیں. آپ ایک سپیریئر شخص بن چکے ہیں. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گرد ایک حصار قائم کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں بھائی آئی ایم سم تھنگ ڈفرینٹ، آئی ایم سم تھنگ اسپیشل، میں اللہ کا فیوریٹ ہوں، میں اللہ کا چہیتا ہوں، میں اللہ کی چہیتی ہوں. اب کوئی مجھ سے بات نہ کرے، اور بات کرے تو ایک ڈسٹینس رکھ کے، کوئی میرا مذاق نہ اڑائے، کوئی میرے سامنے کھلکھلا کے نہ ہنسے، کوئی میرے سامنے جو ہے وہ ٹی وی ڈراموں کی اور ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، کوئی میرے سامنے غیبت نہ کرے. اور چھوٹا گناہ یا ایسا گناہ جسے کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کے آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، آپ کو غصہ آ جاتا ہے. مثلا آپ ڈنڈا لے کے پورے گھر میں گھومنے لگتے ہیں کہ بھائی کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے 12 بج کے جسے کہتے ہیں کہ 36 منٹ ہو گئے، ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے، بس نماز پڑھو. شرطے کی طرح ایک ڈنڈا لے کے کہ بھائی نماز پڑھنی ہے، اور جو واش روم میں ہیں اس کو کھٹکھٹا رہے ہیں، جو کچن میں ہیں اس کو گھسیٹ رہے ہیں کہ امی چھوڑیں یہ جل جائے دیکھچی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابو کو فون کر رہے ہیں SMS کہ ابو 12:36 ہو گئے، نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اول وقت نماز پڑھنے کی ایک اپنی افضلیت ہے اور اپنا ایک فائدہ ہے، لیکن لوگوں پہ اس طرح سوار ہونا کہ ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے کام میں مشغول ہو کہ اگر 5-10 کی منٹ کی اگر دیر ہو جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اول وقت نکلا جا رہا ہے یا افضل وقت نکلا جا رہا ہے. اگر آپ کو نیکی کرنی ہے، اگر آپ کو سختی کرنی ہے تو اپنے اوپر کیجئے، بالکل کیجئے. نماز شب لوگ مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، افضل وقت فجر سے پہلے کا ہے. آپ اس کے اوپر اپنے اوپر اس کو لاگو کریں. کیا ضروری ہے کہ گھر کی تمام لائٹیں جلا دی جائیں اور زور زور سے اعلان کیا جائے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی خیر العمل؟ تو یہ جو کیفیت ہے انسان کو پھر اجنبی بنا دیتی ہے. پھر اگر اس کے سامنے کوئی گفتگو ہوتی ہے مثلا لباس کی، مثلا شاپنگ کی، مثلا کسی ڈش کی ریسیپی کی، تو وہ اس کو بھی ناپسند کرتا ہے. حالانکہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اگر کوئی کسی فیشن کی، کسی لباس کی، کسی اچھی ڈش کی ریسیپی کی بات کر رہا ہے، کسی کھیل سے متعلق کوئی گفتگو ہو رہی ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب حرام ہے، یہ دنیا میں رہ جائے گا، عند اللہ حسن المآب، جو اللہ کے پاس ہے وہی رہنے والا ہے، وہ زیادہ بہت خوب، ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو ملے گا. لیکن دنیا کی نعمتوں کو اس طرح ٹھکرانا، ایک مجرد زندگی بنا لینا، اپنے آپ کو تجرد کی کیفیت میں ڈال لینا اور سب کچھ چھوڑ دینا، یہ کہیں کی جسے کہتے ہیں کہ عقل مندی نہیں. اور انسان جب اکیلا ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کو فری ہینڈ مل جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں. علم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر علم حاصل کرے اور اس کو دوسروں تک نہ پہنچائے تو وہ علم اس کے دل میں شک ڈال دیتا ہے. اور یہ کبھی آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیجئے. اگر آپ کو ایک بات معلوم ہے اور بڑے عرصے تک وہ ڈسکس نہ کریں، اس پہ عمل نہ کریں، لوگوں کو نہ بدلائیں، آپ اس میں شک میں مبتلا ہو جائیں گے. اور اگر کوئی شک ہے تو وہ یقین میں بدل جائے گا کہ نہیں یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. شیطان اکیلے آدمی یا 2 آدمیوں کو بہکانے آتا ہے، مگر جب ایک جگہ 3 آدمی ہوتے ہیں تو قریب نہیں آتا. اچھا اصولاً تو حدیث یہ ہونی چاہیے شیطان اکیلے آدمی کو بہکاتا ہے، اور جب 2 یا 2 سے زیادہ ہو جائیں تو نہیں بہکاتا. ہونا تو یہی چاہیے. لیکن جسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی جو حدیث ہے، جو نکات ہیں، جو نکتہ ہے، اچھا آپ لوگوں کے لیے ایک تھوڑا سا ہدایت ہے کہ درس کے دوران بہت اچھی بات ہے، نام آتا ہے معصومین کا، اس میں آپ درود پڑھتے ہیں، آپ کو ثواب ملتا ہے. کوشش کریں یہ درود آپ دل میں پڑھ لیں، کیونکہ مجھے ابھی بتلایا گیا ہے کہ ریکارڈنگ میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، وہ پاز آ جاتا ہے ایک، اور کافی منٹ تک وہ جسے کہتے ہیں آدھے منٹ تک ان کی ریکارڈنگ رک جاتی ہے، تو ان کو کافی دشواری ہوتی ہے جب یہ ایڈیٹنگ کرتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو یہ درود آپ دل میں پڑھ لیں، یا جسے کہتے ہیں اسکپ کر لیں یا بعد میں پڑھ لیں. بہرحال تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ رسول کی حدیث کے مطابق کہ شیطان جو ہے وہ اکیلوں کو بہکاتا ہے اور اس کے بعد اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو. لیکن آج کل جس حساب سے چیٹنگ کا مرض عام ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ شیطان کس طرح بہکا رہا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی نامحرم سے بات کرتا ہے تو تیسرا خلوت میں ہوتا ہے، تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو یہ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اپنے اوپر کانفیڈنس ہے،
ہم جو ہے وہ غلط بات نہیں کریں گے، ہم جو ہے وہ توضیح المسائل ہی ڈسکس کریں گے اور کوئی ڈسکس نہیں کریں گے. یا جسے کہتے ہیں کہ مسائل نماز جو ڈسکس کریں گے، تو چیٹنگ کے حوالے سے جو فتاوے موجود ہیں اس کے مطابق اس چیٹنگ سے گریز کیجیے. اور یہ وہی دو افراد ہیں، اگر وہی نہیں تو کم از کم یہ دو افراد اس میں بدرجہ اولا شامل ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا ہے کہ دو میں بھی شیطان ہوتا ہے، بلکہ دو میں زیادہ شیطان ہوتا ہے اگر نامحرم آپ کے ساتھ ہو. اچھا، اس کے علاوہ ٹی وی جس کو آپ دیکھا کرتے تھے، جس کی آپ کو عادت پڑ گئی تھی، اور ٹی وی کے پروگرام ایک لت کی شکل اختیار کر چکے تھے، ایک وبا کی شکل اختیار کر چکے تھے. جب لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ ٹی وی پہ جو پروگرامات آ رہے ہیں یہ آپ کو بہکانے کے لیے ہیں، اور لوگ بڑے غصے سے کہا کرتے تھے کہ بھئی آپ زاہد خشک بن گئے، آپ تجرد میں چلے گئے، آپ سختی پر اتر آئے، شدت پسند ہو گئے، ٹی وی پہ جو کچھ آ رہا ہے وہ مذہب کے بارے میں آ رہا ہے، اینکر پرسن جو ہے وہ مذہبی گفتگو کرتے ہیں، علماء کو بلایا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو آپ دیکھیے وہی ٹی وی اب آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہے. جس ٹی وی اینکر کے جس پروگرام کے عادی ہو چکے تھے، اب اسی ٹی وی پر اسی پروگرام میں اب کیا کیا خباثتیں دکھائی جا رہی ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بچے سے آپ کہیں کہ بیٹا پڑھنے بیٹھو، تو وہ پڑھنے نہیں بیٹھتا. آپ اسے کہتے ہیں کہ چلو بیٹا کھیلتے ہیں. اب جب آپ کھیلنا شروع کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد بیٹا ہم تو تھک گئے. بچہ بھی تھک جاتا ہے، کہتے ہیں چلو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یا بچے کے پاس ٹافی ہے، وہ آپ کو دے نہیں رہا، آپ کہتے ہیں دو، وہ نہیں دے رہا. آپ اپنی جیب سے کوئی اور چیز نکالتے ہیں، پین، اور بیٹا کیچ کھیلتے ہیں. آپ اس کو پین دیتے ہیں، وہ آپ کے اوپر چاکلیٹ پھینکتا ہے 2-4 مرتبہ، پھر کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، بس اب ختم. جب چاکلیٹ آپ کے ہاتھ میں آتی ہے، اس کے ہاتھ میں پین. تو ٹی وی بھی یہی کر رہا ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریپو، کہ ٹی وی آپ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتا ہے کہ آپ ماہ رمضان گزار رہے ہیں، ویل ڈن، بہت اچھی بات ہے. آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، بہت خوب. آپ روزے رکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. چلیے ہم آپ کو نماز اور روزے اور مسائل سے متعلق گفتگو اور ایک پروگرام دکھاتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو ایسی لت ڈالی جاتی ہے کہ آپ اس کے بغیر جی نہیں سکتے. اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کا جو تسلسل ہوتا ہے وہ جاری رہتا ہے. اسی طرح انٹرنیٹ کے حوالے سے کہ پہلے تو آپ دروس سنا کرتے تھے، اب جو ہے آپ چیٹنگ ویب سائٹس یا غیر ضروری ویب سائٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ ماہ رمضان میں اگر آپ نے ان بری عادتوں کو اپنایا تھا، انٹرنیٹ کا غلط استعمال یا ٹی وی کا غلط استعمال، تو اس کو فوری طور پہ ترک کیجئے. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو تنہائی میں استعمال نہ کریں. کچھ لوگ اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب شیطان ہم کو نہیں بہکا سکتا، ہم نے 30 ڈیز کا کورس کر لیا، تقوی کا کریش کورس کیا ہے ماہ رمضان کا، اب ہم ایکسپرٹ ہو چکے ہیں نیکی کے، اور اب ہمیں کوئی ورغلا نہیں سکتا. اب ہمیں جو ہے وہ کانفیڈنس ہے ہم کو. اب آپ رات کی تنہائی میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، رات کی تنہائی میں جو انٹرنیٹ ویب یوز کر رہے ہیں، بچے اور جوان تو کیا، خود بڑوں کو ایڈوائز کی جاتی ہے کہ آپ اکیلے ٹی وی اور انٹرنیٹ نہ دیکھیں، یا کم از کم جہاں اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ جگہ ایسی ہو جہاں لوگوں کا گزر ہو، آپ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہو. خود آپ نوجوانوں کو اور بچوں کو اس طرح ٹرین کریں کہ اگر وہ ٹی وی یا انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو تنہائی میں نہ کریں. تنہائی میں اگر وہ اکیلے نہ بھی ہوں، اگر دوسرے کے ساتھ ہوں تو شیطان ان کو اچک لے گا، خود شیطان کا یہ قول ہے. چوتھا مسئلہ یا چوتھا پھندا جو شیطان اپنی واپسی کے بعد جو آپ پہ ڈالے گا وہ ہے وقتی دشمنی. جن لوگوں نے شیطان سے وقتی دشمنی اپنائی تھی وہ سب سے زیادہ پریشانی میں مبتلا ہیں. جنہوں نے ماہ رمضان میں تو شیطان سے دشمنی کی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اس کے لیے تڑپنے لگے اور اس سے دوبارہ جسے کہتے ہیں وقتی گانٹ لی، دوستی گانٹ لی. دیکھیں احادیث میں آیا ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن بنائے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا لو. اور یہ ڈیکلریشن، یہ اعلان، یہ ہدایت، یہ مشورہ، یہ نصیحت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھی، فقط ماہ رمضان کے لیے نہیں. ماہ رمضان میں آپ کو اچھی طرح جتا دیا گیا تھا، آپ کو ایک قوی شخصیت میں ڈھال دیا گیا تھا کہ اب تم شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ 30 دنوں میں دشمن ہے وہ اور 30 دن کے بعد تمہارا دوست ہے.
آپ کو دور اس لیے رکھا گیا تھا، اس کو قید میں اس لیے جکڑا گیا تھا کہ آپ طاقتور بن جائیں تاکہ شیطان سے مقابلہ کریں۔ اور دیکھیے انسان کی نیت بدلتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ایک دفعہ ایک شیطان نے درخت اگایا اور کوشش کی کہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ جب ایک مومن کو پتہ چلا تو وہ کلہاڑی لے کے اس درخت کو کاٹنے چلا۔ شیطان نے کہا کہ بھئی اس درخت کو نہ کاٹو، میں جو ہوں میں تمہیں ماروں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے کشتی کر لیتے ہیں۔ اس نے ماشاءاللہ شیطان کو فوراً چت کر دیا۔ شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، لیکن میں تمہیں 2 درہم روزانہ دینے کے لیے تیار ہوں اگر تم اس درخت کو نہ کاٹو۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے 2 درہم مجھے دے دو۔ وہ گھر گیا تو جب بھی سو کے اٹھتا تکیے کے نیچے 2 درہم موجود ہوتے تھے۔ مہینہ ایسے ہی گزر گیا، مہینے کے بعد وہ 2 درہم غائب ہونے لگے۔ 2 دن بعد اس کو بڑا غصہ آیا، دوبارہ کلہاڑی لے کر آیا اور کہنے لگا اب میں اس درخت کو کاٹوں گا کیونکہ تم نے وعدہ خلافی کی ہے۔ دوبارہ وہ گتھم گتا ہوئے، لیکن اس دفعہ شیطان نے اس کو چت کر دیا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، پہلے تو میں نے تمہیں چت کر دیا تھا، آج تم نے مجھے ہرا دیا، وہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ پہلے تم خدا کے لیے آئے تھے اس درخت کو کاٹنے، تمہاری نیت میں خلوص تھا، آج تم ان 2 درہم کے واسطے آئے ہو جو تم کو نہیں ملے۔ تو انسان کی نیت بدلتے ہوئے بالکل دیر نہیں لگتی، اور یہ اندازہ آپ کو چاند رات کو ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ بازار نہیں بھی گئے چوڑیاں لینے، مہندی لگانے یا شاپنگ کرنے یا ونڈو شاپنگ کرنے تو ٹی وی پہ ماشاءاللہ اتنا مٹیریل آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ کو گناہ جسے کہتے ہیں ہوم ڈیلیوری کی صورت میں دستیاب ہے، اب فون کال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بازار دنیا کے بدترین ٹکڑے حدیث میں آیا ہے، اب مساجد بہترین ٹکڑے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان بازاروں میں اگر کوئی شخص 1 مرتبہ تسبیح کرے گا تو اس کو 10 لاکھ تسبیح کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ کا بازار جانا ہو، وہ تو بہرحال ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ضرورت انسان کو پڑتی ہے، تو کوئی بھی تسبیح آپ کریں گے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، درود شریف یا کلمہ طیبہ کچھ بھی، تو آپ کو 10 لاکھ تسبیح کا ثواب ملے گا۔ کیوں کہ بازار غفلت کی جگہ ہیں، اور جب بازار میں بے حجابی عام ہو جائے تو نور علی نور کی مصداق ظلم علی ظلم، انسان کو بہکنے میں بالکل دیر نہیں لگتی۔ خوشحالی ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کی کثرت تھی، آپ کی توجہ غریبوں کی طرف تھی، افطار کروایا کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، صدقہ و خیرات دیا کرتے تھے، راشن تقسیم کیے گئے، لباس لوگوں کو پہنچائے گئے، عیدیاں بانٹی گئیں، اور اس کے بعد سب کچھ بھلا دیا گیا۔ جس طرح روزوں کو بھلا دیا گیا اس طرح صدقہ و خیرات کو بھی۔ اب عیدیوں کا رخ، دولت کا رخ آپ کی طرف، آپ کے بیوی بچوں کی طرف، اور جتنی جسے کہتے ہیں کہ دولت کی فراوانی اور اس کو لٹانا اور اسراف عید کے دن ہوتا ہے، وہ پورے رمضان میں شاید نہ ہوتا ہو۔ رمضان میں ملا کر اپنے مہینے کا آپ خرچہ حساب لگائیں، اور عید کے دن جو کچھ آپ خرچہ کرتے ہیں، اب تو ماشاءاللہ عید کے 1 یا 2 دن پہلے وہ بیوٹی پارلرز اور باربر شاپس میں باقاعدہ لائنیں لگ جاتی ہیں، اور مہنگے سے مہنگے جسے کہتے ہیں کہ بالوں کو سجانے سنوارنے کا ریٹ جو ہے 4-4 5-5 ہزار تک پہنچ گیا، تو باقی چیزوں کا یا دلہن کا جو ریٹ ہے یا ہدیہ ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا ہوگا۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے اس طرح پیسوں کو لٹایا جا رہا ہے، جسے کہتے ہیں کہ نماز شب موجود ہے چہرے پہ نور بڑھانے کے لیے، روزہ موجود ہے آپ کو صحت دینے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بیوٹی پارلرز اور جم کی طرف رخ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو خوشحالی آپ نے اوپر طاری کی ہے، یہ بھی انسان کو شیطان کی طرف راغب کر دیتی ہے۔ بہکایا دینے والے فتنے 3 ہیں: عورت کی محبت جو شیطان کی تلوار ہے، شراب خوری جو شیطان کا جال ہے، اور دولت کی محبت جو شیطان کا تیر ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ میں اپنی امت کے لیے جس فتنے سے زیادہ سب سے زیادہ فکر مند ہوں وہ ہے دولت کا فتنہ، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ دولت وہ شے ہے جو ہر شخص کو اپنے نرغے میں لے لیتی ہے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ بچہ، چاہے وہ جوان، چاہے وہ ضعیف، ہر شخص اس دولت کے پھندے میں آ جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں کمانے جسے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو کم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت سعد ایک صحابی اصحاب صفہ سے ان کا تعلق، ان کی غربت کی زندگی کو دیکھ کے رسول اللہ بہت اداس ہوتے تھے، اور یہ اکثر کہا کرتے تھے سعد اگر اللہ نے مجھے پیسے دیے تو میں تمہیں بے نیاز کر دوں گا۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ آپ کو سعد کی غربت کا بڑا قلق ہے،
رسول نے کہا ہاں. تو جبرائیل نے 2 درہم دیے رسول کو اور کہا کہ یہ سعد کو دے دیں اور کہیں کہ اس سے تجارت کرے. رسول نے سعد کو بلا کے کہا کہ کیا تم تجارت کرو گے؟ تو سعد نے کہا کہ میرے پاس تو 2 کوڑی نہیں. تو رسول نے کہا کہ یہ درہم لے لو اور اس سے جا کے تجارت کرو. سعد نے تجارت شروع کی, ماشاءاللہ بڑی برکت ہوئی, دکان خرید لی مسجد کے ساتھ اور چیزیں بیچنے لگے. لیکن رسول نے دیکھا ان کو نمازوں میں تاخیر ہونے لگی, بسا اوقات نماز میں نہیں آتے. رسول اللہ نے کہا کہ تم کو دنیا نے غفلت میں ڈال دیا سعد. تو سعد کہتے ہیں میں کیا کروں, کیا مال بیچ دوں, پھینک دوں؟ فلاں کو میں نے اتنی چیزیں دی ہوئی ہیں, مجھے پیسہ لینا ہے, فلاں کو میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں, چیز پہنچانی ہے, میں کیا کروں, میں مصروف ہوں کاروبار میں. اور رسول اللہ بڑا کڑتے تھے, بہت اداس ہوتے تھے, یعنی پہلے سے زیادہ اداس. جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ کو سعد کی حالت پہ بہت دکھ ہوتا ہے؟ رسول نے کہا ہاں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ سعد کی امیری برقرار رہے, یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ سعد اپنی دوبارہ حالت پہ واپس آ جائے؟ آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا. رسول نے کہا کہ مجھے اس بات کی جسے کہتے ہیں کہ اس بات کا قلق ہے کہ سعد کی دولت کی وجہ سے اس کی آخرت تباہ ہو رہی ہے. تو جبرائیل نے کہا تو پھر آپ سعد کو کہیے کہ وہ 2 درہم آپ کو واپس کر دے. رسول اللہ نے سعد کو بلایا اور کہا کہ سعد کیا ہمیں وہ تو تم 2 درہم واپس نہیں کرو گے جو ہم نے تمہیں دیے تھے؟ سعد نے کہا رسول آپ کیا بات کر رہے ہیں, 2 درہم, میں تو آپ کو 200 درہم دینے کے لیے تیار ہوں. رسول نے کہا نہیں, ہمیں تو بس وہی 2 درہم چاہیے جو ہم نے تمہیں دیے تھے. سعد نے وہ 2 درہم واپس کیے. جس دن وہ 2 درہم واپس کیے اسی دن سے سعد کا کاروبار تنزلی کی طرف چلا گیا, لیکن سعد دوبارہ مسجد کی طرف آ گیا. اسی طرح جس طرح پہلے خوشی و خضوع کے ساتھ نماز سے اذان سے پہلے وضو کر کے وہ نماز میں آ کے بیٹھ جاتا تھا, اسی طرح آنے لگا. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح انسان جو ہے دولت کے بہاؤ میں بہہ جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ساری دولت یا کم از کم زیادہ تر دولت وہ اپنے قریبی رشتہ داروں, دوستوں اور ایسے لوگوں کے لیے کما رہا ہوتا ہے جو اس سے کوئی غرض نہیں رکھتے. حتیٰ کہ بیوی بچے بھی بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ جن کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ دولت کی وجہ سے میری محبت میں گرفتار رہیں گے. آپ دیکھ لیجئے امیروں کے بچے سب سے زیادہ اپنی ماں کو, اپنے باپ کو اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ اپنے بچوں کو دیا ہوا ہوتا ہے. تو قدر کیجیے گا ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے کے اوپر پہنی جیب کی بجائے سینے کے اندر دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے. تو ایسے لوگوں پر دولت نہ خرچ کیجیے اور نہ ہی ان کے لیے کمائیے, بلکہ ان لوگوں کے لیے جسے کہتے ہیں اپنی دولت کو بچا رکھیں جو آپ سے دل سے محبت کرتے ہیں. اور یہ بھی کسی نے خوب کہا کہ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا, مگر وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ چل جاتا ہے. جیسے انسان پہ برا یا اچھا وقت پڑتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کون آپ کے ساتھ ہے کون نہیں ہے. تو دولت تو دشمن کو بھی دوست بنا دیتی ہے, لیکن غربت میں پتہ چل جاتا ہے کون آپ کے ساتھ ہے. تو ایسی دولت کو کیا فائدہ کہ آپ دوسروں کے لیے کمائیں اور دوسروں کے لیے چھوڑ جائیں اور دوسرے ہی اس سے فائدہ کمائیں, آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو. چنانچہ صدقہ و خیرات کا تسلسل برقرار رکھیے, اپنی دولت کو ان لوگوں پر خرچ کیجیے کہ جو آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے ہیں اور جن کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں. کہتے ہیں جب آدمی انفاق کرتا ہے, پیسہ راہ خدا میں لٹاتا ہے, تو امام فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں خدا کی طرف سے آتی ہیں اور 2 چیزیں شیطان کی طرف سے. جو 2 چیزیں خدا کی طرف سے آتی ہیں وہ بخشش اور وسعت مال, یعنی اس کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور اس کے مال میں برکت ہوتی ہے. بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تنگ دستی میں صدقہ دو. عجیب بات ہے, پیسے نہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پیسے نکالو. کیوں؟ یہ تجارت ہے اللہ سے, نیکی کرنا تجارت ہے اللہ کے ساتھ. اور 2 چیزیں شیطان کی طرف سے آتی ہیں, یعنی فقر کا خوف اور فحاشی کی دعوت. یعنی انسان جو ہے آپ کے دل میں فخر ڈالے گا, اپنے لیے بچا کے رکھو, کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ, کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے, کہیں بچی کی شادی ہونے والی ہے, پیسے جو ہے کسی نے قرض مانگ لیا تو نہ دو, پتنی وہ تم کو لوٹائے نہ لوٹائے, اور فحاشی کی دعوت دیتا ہے اور فقر سے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ فحاشی سے متعلق جتنے لوگ ہیں, سیلیبریٹیز, ایکٹرز, ایکٹریسز اور جتنے ادارے ہیں, سب سے زیادہ متمول جو ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں. ایک انڈین اداکارہ ایک ایڈورٹیزمنٹ کے 5 کروڑ مانگتی ہوئی نظر آتی ہے. ایک ایڈورٹیزمنٹ جو بمشکل آدھے منٹ کا ہوتا ہے,
اس آدھے منٹ کے لیے 5 کروڑ کی خطیر رقم جو ہم میں سے کسی کو مل جائے تو ہم جو ہے وہ کوئی کاروبار کرنا ہی چھوڑ دیں، اس کو کہیں جمع کرا دیں اور بس کافی ہے، بلکہ جمع بھی نہ کرائیں، ویسے بھی خرچ کر دیں تو کافی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فحاشی میں مبتلا لوگ ہیں، اور دیکھا جائے ان کی جو رینکنگ ہے، جو ان کی ویلیو ہے، وہ عوام جسے کہتے ہیں کہ متعین کرتی ہے. آج لوگ اس قسم کے پروگرامات دیکھنا چھوڑ دیں، آج لوگ جو ہیں وہ فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں تو یہ سیلیبریٹیز تمام کی تمام نیچے آ جائیں گی. اور باقاعدہ یہ ایک ڈیٹا چھپا ہے ایک انگلش اخبار میں کہ جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ دیکھیں یہ ہم نے مذہبی نیوز لگائی تھی اور اس کے چند دنوں بعد یہ ایک ماڈل گرل ہیں، ان کے متعلق ایک تصویر ہم نے دی تھی، چھاپی تھی اور کچھ آرٹیکل لکھا تھا. ماہ رمضان کی بات ہے، ماہ رمضان کی بات ہے. اور انہوں نے کہا دیکھیں 15 دن کے بعد جو فلمی اداکارہ ہیں ان سے متعلق خبر کو کتنی زیادہ مرتبہ پڑھا گیا، اور جو مذہب سے متعلق جو چیز تھی اس کو کتنی مرتبہ پڑھا گیا. تو یہ عوام متعین کرتے ہیں. کیوں؟ آپ کے جو سیکولر چینلز ہیں ان کی جو ہے رینکنگ زیادہ ہوتی ہے، ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے. جو ہمارے مذہبی چینلز ہیں آپ دیکھیں ان کی کوالٹی کیسی ہوتی ہے، کتنی مشکل سے ایک مدرسہ وجود میں آتا ہے، کتنی مشکل سے ڈونیشن جمع ہوتی ہے. اور آپ اسکول چلے جائیں 10-10 ہزار فیس تو اب ایک معمول بن گئی ہے. کیمبرج جو کورس ہوتا ہے او لیول ایگزامس، یہ جو اسکول ہیں وہاں پہ 8-10 ہزار ایک نارمل فیس بن گئی ہے، اور پھر وہ ٹیوشن وہ الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے توجہ مدرسوں پہ نہیں دی ہے، اس لیے مدرسوں میں تنزلی ہے. آپ نے توجہ کالج یونیورسٹی کو دی ہے، اس میں ترقی ہے. آپ نے ٹی وی کے اداکاروں، فلمی اداکاروں کو دیکھنا شروع کر دیا ہے، اور ٹی وی آن کر کے ان کو آپ کے جو ایڈورٹیزمنٹ آپ کو معلوم ہے ان کا جو ریٹ متعین ہوتا ہے وہ اس لیے متعین ہوتا ہے کہ فلاں ڈرامہ مغرب کے وقت آتا ہے، اس کو ضرور دیکھتے ہیں لوگ. وہ جو ہے اس وقت اگر ہم ایڈ چلائیں گے تو ہماری پروڈکشن زیادہ بکے گی، لوگ زیادہ دیکھیں گے. تو یہ عوام متعین کرتی ہے کہ کس چیز کو دیکھنا ہے، کس چیز کو اوپر لے کے جانا ہے، کس چیز کی اہمیت کو بڑھانا ہے. کیوں نہیں کسی پروڈکٹ اشتہار میں کسی عالم دین کو دکھایا جاتا، وہ آ کے کہے کہ بھائی اس شیمپو کو، اس صابن کو استعمال کیجئے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے اس کا اپنا مطلب ہوگا، یہ اس میں سے کچھ پیسے کھائے گا. اور وہی پروڈکٹ، وہی شیمپو، وہی صابن کوئی اداکار دکھا دیں، آپ کہیں بالکل سچ بول رہا ہے. عالم دین جو ہے اس پہ شک کیا جائے گا خمس کے حوالے سے، زکوٰۃ کے اور فنڈز کے حوالے سے، اور اداکاروں سیلیبریٹیز پہ بالکل شک نہیں کیا جائے گا. چھٹی چیز جہالت ہے. جب آپ عبادت کرتے ہیں تو شیطان اتنا زیادہ عبادت میں آپ کو لگا دیتا ہے کہ عبادت کے صحیح یا غلط ہونے کی طرف توجہ نہیں جاتی. اور جہالت ایک ایسی چیز ہے جس میں بڑے بڑے لوگ، بظاہر پڑھے لکھے نظر آنے والے لوگ ٹھوکر کھا کے گر جاتے ہیں. احادیث میں آیا کہ عنقریب ایسے فتنے رونما ہوں گے جن میں انسان ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور کفر کی حالت میں شام کرے گا، سوائے ایسے لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ زندہ رکھے. دیکھیں ایک دفعہ ٹی وی آیا، اس کو کہا گیا حرام ہے. جنہوں نے حرام کہا انہوں نے اپنے چینل کھول لیے. فوٹوگرافس کے متعلق فتویٰ دیا گیا، فوٹو کھنچوانا حرام ہے، ویڈیو بنانا حرام ہے. آج وہی حضرات جو ہے ویڈیو بنا رہے ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ ٹی وی پہ آ کے درس دے رہے ہیں. تو کیا کہنے کا مقصد ہے؟ آپ چیز کو صحیح استعمال کریں. فیس بک ٹھیک ہے ایک فتنہ بک ہوگی، بالکل ہوگی، لیکن اگر اس کو صحیح استعمال کر لیا جاتا تو آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا. جس طرح خود ہمارے مدرسے نے جس طرح یوز کیا ہے، یا اور لوگ پازیٹیولی جو جہاں یوز کر رہے ہیں، یا انٹرنیٹ کو یوز کر رہے ہیں، یا خود ٹی وی چینلز جو ہادی چینل ہے، مثلا کربلا چینل ہے، الفرات چینل ہے، یا پی سی این یا فیملی چینل جو مختلف جگہوں پہ کراچی میں کھلے ہوئے ہیں اور جگہوں پہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مذہبی مٹیریل پرووائڈ کیا جائے. تو کیا یہ ٹی وی کی زکوٰۃ نہیں؟ کیا یہ انٹرنیٹ کی زکوٰۃ نہیں؟ کیا یہ فیس بک کی زکوٰۃ نہیں کہ ان چیزوں کو اسلامائز کر لیا جائے؟ آپ کو گاڑی بھی استعمال کرنی ہے، کمپیوٹر بھی استعمال کرنا ہے، آپ کو ایروپلین بھی استعمال کرنا ہے، ہر چیز، لیکن اسلامی طریقے سے ان چیزوں کو استعمال کرنا. دیکھیں جہالت انسان کو کہاں لے جاتی ہے اور انسان کیسے کیسے دعوے کرنے لگتا ہے، اس کی جھلک ہم آپ کو دکھاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ روزے رکھتے ہیں، لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے فلاں خواب دکھا تھا، مجھے فلاں شخص نے خواب میں آ کے یہ بشارت دی ہے، مجھے فلاں حکم ملا ہے، اب مجھے یہ کرنا ہے. اب ظاہری بات ہے خواب کی شرعی حیثیت تو ہوتی نہیں ہے، آپ کریں نہ کریں جسے کہتے ہیں. تو بعض اوقات جو دیندار طبقہ ہے وہ بس یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے بشارتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے ذریعے وہ حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا دیتا ہے. کیسے؟ بنو امیہ کے ایک شہزادے نے خواب میں دیکھا کہ وہ
اور مولا علی ایک دریا سے گزر رہے ہیں. تو سامنے دیکھا ایک پل آ رہا ہے. جب پل آیا تو اس نے مولا علی کو کہا کہ آپ چلیے آگے. تو مولا علی نے کہا نہیں تم چلو آگے. تو اس نے فخر سے سینہ تان کے کہا کہ آپ کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن رہنمائی کے قابل تو ہم بنو امیہ کے لوگ ہیں، خلیفہ بننے کا استحقاق تو بس ہمیں ہے. یہ خواب اس نے کسی کو سنایا تو اس شخص نے کہا کہ پھر مولا علی نے کیا جواب دیا؟ کہ کچھ نہیں کہا، چپ ہو گئے. کیا 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 کہہ سکتے تھے؟ وہ بات میں نے بالکل صحیح کہی تھی، ہم رہنمائی کے قابل ہیں اس لیے تو کچھ نہیں کہا. تو اس شخص نے کہا تم ذرا غور سے سوچ کے بتاؤ کہ انہوں نے کچھ کہا تھا یا نہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں کہا تھا، بس سلام کیا تھا 3 مرتبہ، سلامن سلامن سلامن. تو کہنے لگا بیوقوف آدمی، تو انہیں فرقان، سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 نہیں پڑھی جس میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پہ سلام ہو. یعنی کسی بحث و مباحثے میں پڑھے بغیر آگے گزر جاتے ہیں کہ ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو جاہل ہے، تیری بات بھی جہالت پر مبنی تھی. مولا علی نے کہا کہ میں کیا اس سے بحث کروں، چنانچہ بہتر یہ ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں. تو خدا را آپ کوئی خواب دیکھیں یا کوئی الہام آپ کو ہو تو کسی عالم دین سے، اپنے سے بہتر شخص سے، اپنے خیر خواہ سے مشورہ لے لیجیے. اپنے آپ کو کسی ولی جسے کہتے ہیں کہ برابر نہ سمجھنے لگے. ایک اور مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت کھڑا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی گرامر، مسئلہ تو نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے ترجمے کو سمجھیں، تفسیر کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں. اگر عربی گرامر یا قرآنی گرامر، آج کل ایک شارٹ کورسز چلے ہوئے ہیں جس میں عربی گرامر سکھائی جاتی ہے، یعنی عربی گرامر میں بھی وہ گرامر جو قرآن آپ کو جلدی سے سکھا دے، اور مہینوں میں، 3 مہینے میں، 2 مہینے میں آپ قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کر ہم اس کی تفسیر بھی سمجھ جائیں گے، یعنی اس کے معنی و مطالب اور مفہوم اور مقصد اور پیغام اس کو بھی سمجھ جائیں گے، درک کر لیں گے. یہ غلط ہے. یہ بالکل مثال ایسی ہے کہ ایک انگلش جاننے والے کو ایک انگلش کتاب دی جائے اور کہا کہ یہ میڈیکل کی بک ہے، آپ اس کو پڑھ کے ڈاکٹر بن جائیے. کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گا ایک کتاب کو پڑھ کے، انگلش جاننے والا؟ اور اگر فقط عربی کا جاننا شرط ہے قرآن کو سمجھنے کی یا اس سے اس کا اصل مفہوم اخذ کرنے کی، تو عرب دنیا میں موجود تمام عربی بولنے والے مفسر قرآن ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے فقط عربی گرامر نہیں، علم حدیث، علم الرجال، علم تفسیر، علم منطق، ادبیات عربی اور دیگر علوم، 25 علوم کہا جاتا ہے کہ وہ آنے چاہیے، تب کہیں جا کے آپ قرآن کی تفسیر کرنے کے قابل ہوں گے. چنانچہ اگر آپ کو قرآن پڑھنے کا شوق ہے بالکل پڑھیے، لیکن کسی کی تفسیر لے کے، تفسیر المیزان لے کے، مثلا تفسیر نمونہ لے کے، تفسیر انوار النجف لے کے، تفسیر نور لے کے، مجموع البیان لے کے، جو مفسر نے لکھا ہے روایات کی روشنی میں اس کو لے کر اس کو پڑھیے، نہ کہ آپ اپنے طور پر قیاس کرنا شروع کریں. حق نما باطل. ماہ رمضان میں ایسے چہرے کم از کم میڈیا پہ تو آپ کو ٹکرائے ہوں گے کہ جن کی داڑھیوں سے، جن کے حجاب سے یا جن کی باتوں سے آپ بڑے مروب ہوئے ہوں گے کہ بھئی یہ بھی تو پرہیزگار لوگ ہیں، یہ بھی تو دیندار لوگ ہیں، ان کو بھی کشف و کرامات ہوتی ہیں، تو ان کے جیسے بننے میں کیا حرج ہے. ہمارے خیال میں دونوں برابر ہیں، دونوں کو صحیح کہنا چاہیے، اور پھر آدمی ایک کنفیوژن کے مسئلے سے دوچار ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات سمجھ لیجئے کہ حق جو ہے نہیں ہوتا، وہ باطل ہوتا ہے، اور باطل اپنے اوپر حق کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے. دیکھیں اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ قرآن میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان لوگوں، وہ جو ایمان لائے ہو، شیطان کی راہ کی اتباع نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو کوئی شیطان کی راہ کی اتباع کرے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ اس کو فحاشی اور منکر گناہ کے کاموں کا حکم دے گا. سورہ نور آیت نمبر 21. اب کیا فقط شیطان فحاشی اور منکر کا حکم دیتا ہے؟ کیا شیطان دین کی دعوت دے اس کو ہم قبول کر سکتے ہیں؟ فوراً لوگ کہیں گے ہاں کرنی چاہیے کیونکہ وہ اچھی بات کر رہا ہے. لیکن یاد رکھ لیجئے علماء حق یہ فرماتے ہیں کہ اگر شیطان تمہیں دعوت دین بھی دے تو وہ بھی قبول نہ کرو. وہ نماز پڑھنے کا کہے، روزہ رکھنے کا کہے، یعنی واجب نمازیں، واجب روزہ نہیں، یعنی اس طرح کہ جس طرح کہ وہ چاہ رہا ہے کہ اس طرح رکھ لو یا اس طرح کر لو،
یا ایک طرف بلا رہا ہے کہ یہاں پہ اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور اس پروگرام کو دیکھ لو یا اس درس کو سن لو، تو وہ شیطان کی دعوت ہوتی ہے کہ وہ شروع میں تو اچھی باتیں کرے گا، اس کے بعد وہ اپنی انحرافی گفتگو پر آ جائے گا. جس طرح ہم نے بتایا کہ ایک جیسے ویب سائٹ ہے alislam.org قادیانیوں کی، اگر اس پہ آپ چلے جائیں تو آپ کہیں گے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں جس پہ آبجیکشن کیا جا سکے. تو دیکھا جائے عیسائیت میں بھی کوئی ایسی بات نہیں جس پہ آبجیکشن کیا جا سکے، وہ تو لوگوں نے اپنے طور پہ گناہ ایجاد کر لی ہیں. بائبل میں بھی کوئی ایسی بات نہیں جس پہ آبجیکشن کیا جا سکے. تو آپ قرآن کو چھوڑ کر بائبل کو اپنا لاہ عمل قرار دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں قرار دے سکتے. روایت ملتا ہے کہ وہ یعنی شیطان اگر باطل کو حق کے لباس میں ان کے سامنے پیش نہ کرتا تو تیرے راستے سے کوئی گمراہ نہ ہوتا. دیکھیں، فن کمال، فہم و فراست یہ نہیں کہ انسان حق و باطل میں تمیز کرے، بلکہ فہم و فراست یا بصیرت یہ ہے کہ انسان حق کے بیس میں باطل کو پہچان لے. اور یہی غلطی مسلمانوں سے ہوئی رسول اللہ کی شہادت کے بعد کہ انہوں نے حق کے بھیس میں باطل کو نہیں پہچانا، اور اس کے بعد بھی لوگوں سے غلطی ہوئی. یہ تو مولا علی جب آگے بڑھے اور جنگیں ہوئیں اور جب بعد میں آئمہ نے بتلایا کہ کون سے لوگ ہیں جو اسلام کے بھیس میں ہیں، مسلمانوں کے بھیس میں ہیں، اور تمہارے مذہب کو جو ہے وہ منحرف کر کے تمہیں کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. تو اصل چیز ہے اسلام کے بھیس میں کسی کو پہچاننا، ورنہ منکر شخص کو اور گمراہ شخص کو یا بے دین شخص کو پہچاننا بالکل مشکل کام نہیں. اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص مسافر کسی گاؤں گیا تو دیکھا وہاں ایک مسجد ہے، اس کو کہا، اس نے سوچا کہ میں چلو اس کو پڑھاؤ کی جگہ بنا لیتا ہوں. اندر گیا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، بڑی خوبصورت قرأت تھی. جب اس نے نماز ختم کی تو اس مسافر نے کہا کہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت قرأت تھی، تمہاری نماز میں بڑا خشوع و خضوع تھا. تو نمازی نے کہا تم کو معلوم ہے میں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے. تو مسافر نے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے کہ رمضان ماہ رمضان ہے نہیں، پھر بھی تم نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو تم ہی اس بستی میں مجھے نیکوکار پرہیزگار لگتے ہو. کھانے کا وقت ہوا ہے، میں کھانا لینے جاتا ہوں بازار، تم میرے گھوڑے کا خیال رکھنا. اور جب وہ مسافر بازار جاتا ہے تو پیچھے یہ نمازی پرہیزگار شخص، روزے دار شخص روزے کی حالت میں گھوڑے کو لے کے 9-11 ہو جاتا ہے. جب وہ آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایسی نماز اور روزے کا کیا فائدہ. تو کہا کہ کیا کہا گیا حدیث میں کہ کسی کے روزے اور نماز پہ نہ جانا یہ تو اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے. لوگوں کو پہچاننا ہو تو معاملات سے پہچانو، اس کو آفس میں پہچانو، اس کو گھر میں پہچانو، وہ اپنے گھر والوں سے کیسا ہے، عورت اپنے گھر کے کام میں شوہر کی خدمت میں کس طرح اپنا دل لگا رہی ہے، شوہر اپنی بیوی سے کس لہجے میں بات کر رہا ہے، یا جو ہے وہ کوئی کاروباری شخص ہے وہ جب لین دین کر رہا ہے تو کس طرح کا لین دین کر رہا ہے. تو بدعقیدہ نمازیوں اور بدعقیدہ روزہ داروں سے مرعوبیت کی بجائے آپ ان لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ اندر خود وہ کوئی استعمار کا ایجنڈا تو نہیں رکھتے. 8ویں چیز جو ماہ رمضان کے بعد آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے وہ خدا کی آزمائش. اب آپ کیا کہتے ہیں، خدا ہم نے تیری بات مانی. ہم نہیں کہتے ہیں امی سے، امی دیکھیں ہم نے آپ کی بات مانی، ہم نے ہوم ورک کیا، اب آپ ہمیں چاکلیٹ دیں. تو آپ جو ہیں خدا کو آزمانے لگتے ہیں کہ ہم نے تیرے لیے روزے رکھے، ہم نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، ہم نے تیرے لیے شب بیداری کی، اب جو ہے وہ ہمیں امتحان میں پاس کر دے. پتہ لگا کہ فیل ہو گئے آپ، پڑھ کے آپ نے بالکل بھی نہیں دیا اور کہا کہ بس ہم نے حدیث سنی ہوئی ہے، تم اللہ کا کام کرو اللہ تمہارا کام کرے گا. بلکہ ہم نے تو ویٹ بھی کیا، ایگزام والے دن کوئی فرشتہ ہے ہماری جگہ جو ہے وہ ٹیسٹ دے دے، امتحان دے دے. تو اس طرح کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ شیطان نے کہا کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، کہ اللہ اگر آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ اس کی آزمائش کیجئے، اس پہاڑی سے کود جائیے اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتا ہے یا نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے اللہ کو نہیں آزماتا. حضرت سلیمان کو یہودیوں نے پکڑ لیا ایک دفعہ اور کہا کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو. آپ نے کہا میں مذہب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوں. کن لوگوں کو پسند کرتے ہو؟ میں اہل بیت کو پسند کرتا ہوں. جب انہوں نے یہ سنا تو آگ بگولا ہو گئے اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ جن لوگوں کو پسند کرتے ہو ان کو پکارتے کیوں نہیں. تو سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں، میں سمجھتا ہوں صبر کرنا بہتر ہے. اگر چاہتے تو بڑا اچھا موقع تھا، پکار لیتے رسول کو، ائمہ کو، علی کو، بھائی میری مدد کیجئے، پتہ چل جاتا نعوذ باللہ کہ ہم محبت کرتے ہیں کہ نہیں. کیا کہا کہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ صبر زیادہ بہتر ہے.
جب کہتے ہیں کہ وہ مار مار کے ہلکان ہو گئے تو دیوار شق ہوئی، رسول نمودار ہوئے اور کہا اے سلیمان ان یہودیوں کے لیے بد دعا کرو کیونکہ اب ان میں سے کوئی بھی راہ راست پہ نہیں آنے والا۔ سلیمان نے بد دعا کی، اسی وقت ان یہودیوں کے ہاتھ میں جو لاٹھیاں تھیں وہ سانپ بن گئیں اور ہر سانپ نے اپنے اپنے یہودی کو کھا لیا، بالکل وہی معجزہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تو اہل بیت کے چاہنے والوں کے ہاتھوں سے سرزد ہوتے ہیں، آپ کہاں ہمارے اہل بیت کو انبیاء سے ملا رہے ہیں؟ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے ماہ رمضان میں عبادت کر لی، کافی ہے، اب آرام کریں گے، 3-4 دن خوب کھائے پیئیں گے کیا، بس ہم جو ہے وہ خوب ٹی وی دیکھیں گے، خوب گناہ کریں گے۔ بہت عرصے سے زبان رکی ہوئی تھی، جسے کہتے ہیں جام ہو گئی تھی، کہیں زنگ تو نہیں لگ گیا، ذرا زبان چلائیں، تھوڑی سی دھار لگائیں، غیبت کریں، جھوٹ بولیں تاکہ پتہ تو چلے کہ زبان کام بھی کر رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ غیبت اور جھوٹ اور توہین مومن کے علاوہ اس زبان کا کوئی کام ہی نہیں رہا۔ احادیث و روایت اگر یاد ہو تو انسان گفتگو کرے، کسی محبت کرے تو اس کی تعریف کرے، تو انسان آرام اور آسائش میں مبتلا ہو کر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نواں مسئلہ جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ماہ رمضان کے بعد وہ یہ کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں متقی پرہیزگار ہوں اور میں اب اللہ کی صاحبان میں، اللہ کی سایہ عاطفت میں اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو گیا ہوں، اب شیطان مجھ کو نہیں بہکائے گا کیونکہ میں اللہ کا فیوریٹ بندہ بن گیا ہوں۔ بہکائے گا تو بھی اللہ مجھے بچا لے گا۔ حالانکہ آپ یاد رکھ لیجئے شیطان نے گویا قسم کھائی تھی جب راندہ درگاہ ہوا تھا کہ قالا فبما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، خدا کو چیلنج کیا ملعون نے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں تو اسی تیری ہی صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، کسی اور کی صراط مستقیم پہ نہیں بیٹھوں گا، کسی اور کی صراط پہ نہیں بیٹھوں گا۔ اور عربی میں جب کسی فعل کے ساتھ نون تشدید لگ جاتا ہے تو اس میں تاکید، وہ بھی بہت زیادہ تاکید آ جاتی ہے۔ اگر جزم لگ جائے لأقعدن تو یہ بھی تاکید ہے، لیکن تشدید لگ گیا لأقعدن اور زیادہ تاکید۔ اچھا خود لأقعدن میں شروع میں لام لگا ہوا، یہ بھی لام تاکید۔ تو ایک فعل میں، ایک امر میں 3 تاکیدیں موجود ہیں، لام تاکید، تشدید جو خود 2 تاکید کے برابر ہے۔ لأقعدن میں ضرور بالضرور بیٹھوں گا، کہاں؟ صراط مستقیم پہ۔ پولیس والے کہاں بیٹھے ہوتے ہیں؟ جہاں پہ سگنل ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کسی ٹوٹی ہوئی سڑک پہ یا جہاں پہ ٹریفک کم ہو وہاں نہیں بیٹھیں گے، اس جگہ بیٹھیں گے جہاں پر ان کو اندیشہ ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ کرو پل بھی بن گئے، برج بن گئے، جیسے آپ پل کاٹتے ہیں تو ایک دم سے جسے کہتے ہیں کہ پولیس والے نمودار ہو جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں پتنی یہ اوپر سے ان کا نزول ہوا ہے یا کسی درخت کی اوٹ میں کھڑا ہوا ہوگا۔ آپ جو بڑے مزے سے اسکوٹر لے کر سگنل توڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو وہ اسی جگہ تو کھڑا ہوگا جہاں اس کو امکان ہے کہ یہاں پر کسی سگنل توڑنے والے کا یا جسے کہتے ہیں کہ اصول توڑنے والے کا گزر ہوگا۔ آیت اللہ دست غیب جسے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے جا رہے تھے تو شیطان سے ملاقات ہوئی، شیطان کو دیکھا تو مسجد کے باہر کیا کر رہا ہے، تیرا مسجد سے کیا کام؟ کہنے لگا کہ میں اپنے دوستوں کا انتظار کر رہا ہوں، یعنی اپنے کلائنٹس کا انتظار کر رہا ہوں کہ باہر نکلیں تو میں ان کو بہکاؤں۔ تو شیطان کیسینوں میں، جوا خانوں میں، شیطان جو ہے وہ قہبہ خانوں میں یا ایسی محفلوں پہ جہاں پہ بے پردگی ہے، مکس گیدرنگ ہے، میوزک ہے، یہاں جا کے لوگوں کو کیا بہکائے گا؟ یہ تو لوگ سدھرے ہوئے ہیں، سینما ہالز میں جا کے کیا بہکائے گا؟ وہ تو مدرسے آ کے بہکائے گا، مسجد آ کے بہکائے گا، مسجد میں جو ہے لوگوں سے غیبت کروائے گا کہ فلاں مولوی نے یہ کہہ دیا، دیکھو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ان کے گھر والوں کو تو ہم نے دیکھا ہے کوئی بھی جسے کہتے ہیں ڈھنگ سے حجاب نہیں کرتا۔ تو وہ ایسی باتیں مسجدوں میں کروائے گا، مدرسوں میں کروائے گا اور مومنوں کے درمیان کروائے گا۔ دینداروں کو جنہوں نے لعلکم تتقون کی منزل پا لی ہے، شیطان 3 موقعوں پر ان کو ورغلاتا ہے، غصے کی حالت میں، 2 آدمیوں میں فیصلہ کرنے کے دوران اور نامحرم کے ساتھ تنہائی میں۔ یہ 3 مواقع ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیندار ہوتے ہیں، نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن جب کسی بات پہ غصہ آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا تقویٰ کہاں چلا گیا۔ جب بچوں کے درمیان عدل کرتے ہیں تو ایک بچے کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ پیار کرتے ہیں اور ایک کو بہت زیادہ لتاڑتے ہیں، اور نامحرم کے ساتھ تنہائی میں اس کا جسے کہتے ہیں کہ فیصلہ آپ لوگ کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے جس طرح انٹرنیٹ اور دیگر میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے تو نامحرم کے ساتھ تنہائی میں کس طرح گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، یہ شیطان کے لیے بہت آسان کام ہے۔ تنہا پرواز، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے تنہا رہنا، تنہا ہو جانا،
اور ایک ہوتا ہے آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ بس اب مجھے کسی رہنما، کسی استاد، کسی عالم، کسی مرجع تقلید کی ضرورت نہیں، بلکہ اب تو مجھے قرآن و حدیث کی بھی ضرورت نہیں، اب میری عقل راست پر آ چکی ہے، اب میں اپنی عقل سے فیصلہ کر لوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور آپ تنہا پرواز کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اکیلے آدمی کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ دوچار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی تاجر سے قرض لیا اور لکھت پڑھت نہیں کی، اس تاجر کا انتقال ہو گیا، مسجد میں خبر آئی، مسجد میں لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اچانک کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے مرحوم تاجر سے اتنی رقم ادھار لی ہوئی ہے جو مجھے لوٹانی ہے۔ لوگوں نے کہا لیکن اس کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس شخص نے کہا کہ اس لیے ضرورت تھی کہ میں نے کوئی لکھت پڑھت نہیں کی تھی، اب چونکہ یہ مر چکا ہے چنانچہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور کسی نے جسے کہ دیکھا بھی نہیں تھا تو شہادت دینے والا بھی کوئی نہیں، تو میں بڑے آرام سے اس کے پیسے کھا سکتا تھا۔ یہ وسوسہ ابھی میرے ذہن میں اٹھا تھا جو شیطان نے میرے دل میں ڈالا، چنانچہ میں نے چاہا کہ میں لوگوں کو بتا دوں تاکہ اب اس کا قرض واپس کرنا میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جائے، پہلے تو واجب تھا لیکن اب یہ آسان بھی ہو جائے گا۔ تنہائی کا ایک سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ انسان غیر شرعی دینداری کو اپنا لیتا ہے۔ خواتین مثلاً کہ گھر میں کوئی دیندار ہے ہی نہیں، کوئی ڈھنگ سے جو ہے وہ نہ روزے رکھتا ہے نہ نمازیں پڑھتا ہے، سب ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، بس ٹھیک ہے میں اپنا کمرہ بند کر کے نماز پڑھوں۔ کتنے لوگوں کو دیکھا گیا کمرہ بند کر کے نماز پڑھے، ارے بھائی کمرہ کھول کے نماز پڑھیں، آپ کے بچے دیکھیں، آپ کے شوہر دیکھیں، آپ کے گھر والے دیکھیں، اور آپ کی دیکھا دیکھی ان کو پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ ٹی وی آہستہ کر دیں کم از کم، آپ کا دیکھی دیکھی وہ نماز کے لیے کمرے میں آئیں، وہ بھی جا نماز بچھا کے نماز پڑھیں۔ شوہر صاحب کو چائے کی طلب ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں میں نظر نماز غفیلہ پڑھ لوں۔ شوہر صاحب کو کھانا چاہیے، انہوں نے کہا مجھے جوشن کبیر کی عادت پڑی ہوئی ہے، مجھے تو پڑھنا ہے۔ بچوں کو اسکول جانا ہے بھی نہیں، مجھے تو جوشن کبیر پڑھنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دعائیں بھی پڑھنی ہیں آپ کو، نوافل بھی۔ مستحب روزہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ شوہر کی خدمت، بچوں کی تربیت، یہ سب آپ کی عبادت ہی کا جسے کہتے ہیں کہ ذریعہ ہے۔ ایک خاتون کو پتہ چلا کہ آپ چلتے پھرتے سفر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں نافلہ، انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی۔ جب بھی شوہر کے ساتھ جاتی ہیں، شوہر گاڑی ڈرائیو کرتے اور وہ ان کے برابر بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوتی۔ شوہر ان سے کہتے کہ شاپنگ پہ چلنا ہے، وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہی، جلدی سے نماز ختم کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جی آپ نے کیا کہا چلنا ہے؟ کہنے لگے میں نے تو طارق روڈ پہ کہا تھا، اب تو نیٹی چیٹی کا پل آ گیا ہے، تو اب بھگتو تم اور نماز پڑھو۔ تو بھئی یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی ایسی نماز میں؟ ٹھیک ہے اگر شوہر نے خود کہا ہے، وہ بیچارہ خود تو پڑھ نہیں سکتا، نماز پڑھے گا تو نماز وحشت لوگوں پہ واجب ہو جائے گی اس کی۔ تو بھئی یہ کون سا وقت ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شوہر، آپ کے گھر والے آپ کی مستحب عبادت کی بات ہو رہی ہے، مستحب عبادت سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ کے روزہ رکھنے سے گھر والے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، مثلا آپ سے کام نہیں ہو رہا، آپ سے کھانا پکایا نہیں جا رہا، یا گھر کی صفائی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے آپ نہ رکھ کے، گھر کا کام زیادہ اہم ہے مستحب روزوں سے۔ تو ماہ رمضان میں جو عادت پڑ چکی ہوتی ہے عبادت کی، آپ کہتے ہیں بس مجھے وہی مینٹین رکھنا ہے، اب میں ہمیشہ روزے رکھنے ہیں، مجھے ہمیشہ جو ہے وہ شب بیداری کرنی ہے، مجھے ہمیشہ جو ہے وہ تمام نوافلیں، تمام دعائیں پڑھنی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ مطلب بی بی سیدہ کی شخصیت ہمارے سامنے ہے کہ وہ چکی پیستی تھی، ایک دن پورے گھر کا کام بھی کرتی تھی، 400 روٹیاں بھی پکاتی تھی اصحاب صفہ اور دیگر افراد کے لیے، اور عبادت بھی مشغول رہتی تھی۔ تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم کیوں شدت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اور اکثر ہوتا یہی ہے کہ ماہ رمضان میں اتنے آگے چلے گئے، اور ماہ رمضان کے بعد نہیں، وہ تو رمضان تھا، رمضان میں ہوتا ہے، شوال میں عبادت نہیں ہوتی، یعنی روزے بھی حرام ہو گئے، نوافل بھی جسے کہتے ہیں کہ آپ کا پڑھنا حرام ہو گیا، تو نہ اس کو حرام بنائیں نہ واجب بنائیں، ایک بیچ کی چیز بنائیں، جتنے روزے رکھ سکتے ہیں رکھیں کنوینئنٹلی۔ اتوار کو رکھ لیں، چھٹی ہوتی ہے، ارے اتوار کو کیا رکھنا، اصل تو روزہ وہ ہے کہ آپ کراچی یونیورسٹی جائیں، اردو بازار جائیں، آفس جائیں اور پھر روزہ رکھیں، پتہ چلا کہ جاتے ہی آپ نے جو ہے 4 گلاس پانی پی لیے، بھئی ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ تو بھئی جو سہولت ہے اس کو اپنائیں، اس کے بعد انشاءاللہ سخت نیکی کی بھی اللہ تعالیٰ عادت دے دے گا۔ اور اس قسم کی روحانیت سے پرہیز کیجئے کہ کمرہ بند کر کے آپ بیٹھی ہوئی ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہی ہیں، لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہی ہیں، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ تو جیسا یہ ہے کہ اصل عبادت یہ ہے کہ موقع کے مطابق اطاعت الہی کرنا۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اب روزہ نہ رکھو تو نہ رکھو، اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ نوافل چھوڑ دو تو چھوڑ دو، اللہ کہہ رہا ہے کہ شوہر کی خدمت کرو، بچوں کی تربیت کرو، تو بس آپ کے لیے وہی روزہ وہی نماز۔ ایک اور چیز
جو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے وہ ہے وسوسہ. یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو عموماً تنہا رہنے والوں کو ہوتی ہے. جو تنہا ہو جاتے ہیں لوگوں سے اور کہتے ہیں اب لوگ میرے قابل نہیں, اب دنیا میرے قابل نہیں رہی, اب میں کچھ الگ سی چیز بن گیا ہوں. تو شیطان ایسے لوگوں کو زیادہ وسوسے ڈالتا ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین, دیکھیں شیطان نے کہا تھا میں 4 طریقوں سے انسان پر حملے کروں گا, آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے. تو امام فرماتے ہیں آگے سے حملہ کرنے کا مطلب ہے آگے آنے والی آخرت کو سبق یعنی ہلکا کر دے گا شیطان. پیچھے سے حملہ کرنے کا مطلب ہے انسان کو بخل پہ آمادہ کر دے گا کہ تمہاری اولاد کا کیا ہوگا, تمہارا مال کم ہو جائے گا. اور دائیں سے حملہ کرنے کا مطلب ہے انسان کو شک و شبے میں مبتلا کر دے گا. اور بائیں سے حملہ کرنے کا مطلب ہے اس کو مادی لذات میں مبتلا کر دے گا. شک و شبہ انسان کیسے پیدا کرتا ہے؟ دیکھیں سورہ ناس میں من الوسواس الخناس الذی کا جملہ ہے. وسواس خناس ایک شیطان کا نام تھا کہ جب یہ آیت اتری والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, کہ جب یہ لوگ کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتے ہیں, ذکر اللہ اور اللہ کا پھر ذکر کرتے ہیں, فاستغفروا لذنوبہم اور اس سے استغفار طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے, ومن یغفر الذنوب الا اللہ, تو کون ہے جو ان کی مغفرت کرے گا گناہوں کی سوائے اللہ کے, ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون, اور وہ اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. جب یہ آیت اتری تو شیطان نے پہاڑ پہ جا کے چیخ و پکار واویلا مچانا شروع کر دیا کہ ایک ایسی آیت اتری ہے کہ ہماری تمام محنتیں نکارا جائیں گی, اکارت ہوں گی. تو شیطانوں نے پوچھا اس کے چیلے چاٹوں نے کون سی؟ کہنے لگے مغفرت اور توبہ کی آیت. اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ تمام لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ مشورہ دیے. ایک شیطان جس کا نام تھا وسواس خناس, اس نے کہا کہ آپ اس کو مجھ پر چھوڑ دیں, میں لوگوں کو آرزوؤں میں, وعدوں میں مبتلا کروں گا, گناہوں میں مبتلا کروں گا اور پھر ان سے توبہ کو بھلوا دوں گا. جو توبہ کا بھلوا دینا ہے یہ ہے وسواس خناس کا کام. پہلے آرزوؤں اور وعدوں میں مبتلا کرنا, لالچ میں مبتلا کرنا, گناہ میں مبتلا کرنا, اس امید پہ گناہ کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا, پھر گناہوں کو بھی بھلا دینا. حتیٰ کہ حالانکہ یہ کہا گیا ہے کہ گناہ 7 گھنٹے تک نہیں لکھا جاتا, اس فرشتے کو نہیں پتہ چلتا کہ جو گناہ لکھنے پہ بیٹھا ہوا ہے. اتنا آپ کو موقع دیا گیا ہے توبہ کا, لیکن کیا یہ شیطان وسواس خناس آپ کو توبہ بلوا دیتا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی روح کے ذریعے مدد کرتا ہے. جب پوچھا گیا اللہ تعالیٰ روح کے ذریعے کیسے مدد کرتا ہے تو رسول فرماتے ہیں ہر مومن کے دل میں 2 کان ہوتے ہیں, ایک میں فرشتہ پھونکتا ہے, دوسرے میں شیطان, یعنی ایک میں تائید الہی ہوتی ہے اور ایک میں شیطان کی طرف رغبت. اب انسان اگر اس کا نفس کمزور ہے اور اس کی نیت میں فطور ہے تو وہ شیطان کی باتوں میں آ جائے گا, اور اگر وہ نیک نیت ہے اور اپنے کام کو, نیکی کو کرنا چاہتا ہے تو وہ فرشتے کی بات سن لے گا. اچھا بعض اوقات نعوذ باللہ کچھ لوگ اس قسم کی احادیث پہ زیر لب مسکراتے بھی ہیں کہ بھئی دل کے کان کہاں سے ہو گئے اور فرشتہ کیسے پھونک مارے گا. تو آپ دیکھ لیجئے سائنس یہ کہتی ہے, سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ دل میں 4 چیمبرز ہوتے ہیں. اوپر کے 2 چیمبرز ہیں, ان کا نام ہے لیفٹ ایٹریم, رائٹ ایٹریم. ایٹریم کو عربی میں اذین کہتے ہیں اور اردو میں کان کہتے ہیں. دیکھیں سائنسدانوں میں نے بھی نام ان کا وہی کان ہی رکھا ہے. اچھا اب یہ بات کہ ایک کان میں فرشتہ پھونک مارتا ہے, ایک کان میں جسے کہتے ہیں شیطان, وہ کس طرح ثابت ہو؟ لیفٹ ایٹریم میں اچھا خون آتا ہے اور رائٹ ایٹریم میں گندا خون آتا ہے. رائٹ ایٹریم میں کاربن ڈائی آکسائڈ والا خون ہوتا ہے جو جسم سے آ رہا ہوتا ہے, اور لیفٹ ایٹریم میں پھیپھڑوں سے آنے والا آکسیجنیٹڈ خون ہوتا ہے. یہ آکسیجنیٹڈ خون باڈی کو پمپ کیا جاتا ہے اور رائٹ ایٹریم والا بلڈ جو ہے وہ پھیپھڑوں کو دے دیا جاتا ہے. تو آپ کے دل میں شک آ جائے آپ پھیپھڑوں کو دے دیجئے, یعنی فرشتوں کے حوالے کر دیجئے, بھئی اللہ کی طرف لے جاؤ, اس میں آکسیجن ڈال دو, اس میں جو ہے فیصلہ کر کے مجھے بتا دو کہ یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور جب وہ اس بات کو اللہ کی طرف سے لے آئیں, یعنی پھیپھڑوں کی طرف سے لے آئیں فرشتے آپ کی طرف, آکسیجن سے لبریز
اور اللہ کی طرف سے تائید الہی سے منور فیصلہ جب آپ کے لیفٹ ایٹریم میں آ جائے تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے آپ کے کان میں پھونک مار دی اور فرشتوں نے آپ کو جو ہے خوشخبری دے دی کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو وہی اذین، اور اذین ہی سے اذان جسے کہتے ہیں نکلا ہے. تو یہ نہ کہیے کہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا، شیطان نے ہمیں ورغلا دیا. شیطان نے بھی ورغلایا اور فرشتے نے بھی آپ کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ آپ خود نہیں چاہتے چنانچہ آپ نے شیطان کی بات مان لی. اور یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں، جب اللہ تعالیٰ شیطان کو آپ کے پیچھے لگا سکتا ہے جو نظر نہ آنے والی چیز ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھی شیطان نظر نہیں آتا، اگر نظر آئے تو گردن دبوچ لیں، ایسی اس کی پٹائی کریں اور ایسا اس کو چت کریں، لیکن کام سارے آپ اسی کے کریں گے جو نظر نہیں آ رہا. تو اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا اگر شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے تو فرشتے ہمارے اوپر اتریں. اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ خوف نہ کرو اور حزن نہ کرو، غمزدہ نہ ہو. وابشروا بالجنت، اور ان کو بشارت دیتے ہیں جنت کی، التی کنتم توعدون، کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. تو اگر آپ پر شیطان بھیڑوں کی طرح حملہ کرتے ہیں تو فرشتے بھی آپ پہ نازل ہوتے ہیں جو آپ کو خوشخبریاں دیتے ہیں. یہ ایک دم سے آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہمارے دل میں ایک طمانینت آ جاتی ہے، ایک سکون آ جاتا ہے. کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، نماز کیسے ہوگی، روزے کے لیے کیسے اٹھیں گے، روزہ کیسے گزرے گا، یا جسے کہتے ہیں حلال روزی میں کیسے کماؤں گا. ایک دم سے کوئی ترکیب ذہن میں آ جاتی ہے، ایک دم سے کوئی مددگار سامنے آ جاتا ہے، ایک دم سے دل میں ایک سرور اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ وہ سرور اور اطمینان ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آپ کے دل میں ڈالتا ہے. کہتے ہیں امام کا ہی قول ہے کہ جو وضو میں وسوسہ آتا ہے لوگوں کے، وہ زیادہ تر شیطان کی وجہ سے آتا ہے. تو آئیے جاہریت پسندی پر مبنی ایک قرارداد کو منظور کرتے ہیں جو احادیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. آپ لوگ تیار ہیں؟ جی تیار ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. قرارداد نمبر 1، ہم مستحب روزے نہیں چھوڑیں گے اگلے رمضان تک. کیوں؟ کہ روزہ شیطان کا منہ کالا کرتا ہے، صرف شکست نہیں دیتا، اس کو بدترین شکست سے دوچار کرتا ہے. ہم صدقہ نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ صدقہ اس کی کمر توڑتا ہے. کس کی؟ شیطان کی کمر توڑتا ہے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نیکی میں تعاون کریں گے. کیوں؟ نیکی میں تعاون اس کی پشت توڑتا ہے، اس کی پشت ٹوٹ جاتی ہے شیطان کی. ہم پوری کوشش کریں گے کہ استغفار سے اپنی زبانوں کو لبریز رکھیں ہر وقت. کیوں؟ استغفار اس کی شہرت کو قطع کرتی. یہ تمام باتیں ایک ایگریسو پالیسی کا حصہ ہیں. آئیے ان باتوں سے، ان نیک کاموں سے اپنے اندر ایک طوفان، ایک انقلاب پیدا کریں. جب تک طوفان یا انقلاب آپ کے اندر نہیں آئے گا، یہ انقلاب ملک میں تو کیا، آپ کے گھر میں اور آپ کے آس پاس بھی نظر نہیں آئے گا. ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان ایران کے انقلاب کے دوران امام خمینی سے ملنے گئے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسا انقلاب پاکستان میں لاؤں. امام خمینی نے فرمایا پہلے انقلاب اپنے اندر تو لے آؤ. تو جب تک آپ خود اپنے اندر انقلاب نہیں لائیں گے، معاشرے میں انقلاب نہیں آ سکتا. اس کے علاوہ کہا یہ جاتا ہے کہ شیطان نے 4 مرتبہ چیخ ماری تھی. ایک مرتبہ جب اس پہ لعنت بھیجی گئی، دوسری مرتبہ جب اس کو زمین پر اتارا گیا، تیسری مرتبہ جب رسول اللہ کی بعثت کا اعلان ہوا، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب نزول سورہ فاتحہ ہوئی، جو ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں. اس سورہ کو پورے خشوع و خضوع، معنی مفہوم کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے. یہ وہ دعا ہے جو نماز کے علاوہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرتی رہنی چاہیے. یہ تمام گفتگو شیطان کے حوالے سے مکمل ہوئی. اگر اس گفتگو سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. قبل السوالات بھرپور صلوات.